اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. عشق نبی سے دل کو منور تو کیجئے، عشق نبی سے دل کو منور تو کیجئے، عشق نبی سے دل کو منور تو کیجئے، منور تو کیجئے، منور تو کیجئے، خلد بری کا لطف بھی دنیا میں لیجئے، خلد بری مطلب جنت، خلد بری کا لطف بھی دنیا میں لیجئے، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سنیے یہ شعر، میسج ہے۔ جنت میں داخلے کی تمنا ہے گر ہمیں، جنت میں داخلے کی تمنا ہے گر ہمیں، جنت میں داخلے کی تمنا ہے گر ہمیں، تمنا ہے گر ہمیں، تمنا ہے گر ہمیں، ایمان کو بچانے کا سامان کیجئے، ایمان پہلے صاحب یہ بالکل تازہ ہے، آج ظہر کے بعد بنایا ہے آپ کی توجہات سے، ایمان کو بچانے کا سامان کیجئے، اور اسی تسلسل میں ایک شعر میسج ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ بس نعت پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہر شعر میں ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ روزہ نماز ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ، روزہ نماز ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ
روزہ نماز ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ اوقات تھوڑا دین کی دعوت میں دیجئے۔ کہتے ہیں نا 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مسجد وار جماعت میں بیٹھو، ملاقات میں جاؤ، یہ ہے دعوت کی محنت۔ روزہ نماز ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ اوقات تھوڑا دین کی دعوت میں دیجئے۔ عشق نبی سے دل کو منور تو کیجئے۔ 2 مصرع اور سناؤں گا لیکن دوسرے تسلسل میں سناؤ نا پہلے۔ بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، سنیں کہ بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کے دکھ میں کام آتا تو گھر میں بٹوارا نہیں ہوتا۔ بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ شروع کیا ہے بھائی، اب دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا، دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا۔ اور قاری صاحب ہمیشہ آتے ہیں ایک وظیفہ دے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ درود شریف، یہ دعا، یہ دے کے جاتے ہیں نا۔ ایک وظیفہ میں آج کو دیتا ہوں آپ کو، قاری صاحب بھی دیں گے بڑا وظیفہ، ہم چھوٹا سا وظیفہ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ کہ پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں، پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں، پڑھ کے آیت الکرسی
گھر سے میں نکلتا ہوں، گھر سے میں نکلتا ہوں، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس کو تھوڑا سا ترتیب بدل کے میں پڑھتا ہوں، یہ تو میں نے اپنے لیے کہا، اب آپ سب کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے جو نکلتے ہیں، گھر سے جو نکلتے ہیں، ان کے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا۔ وظیفہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کون کون ماں سے محبت کرتے ہیں؟ سب لوگ کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اچھا اب ماں کی خدمت کون کون لوگ کرتے ہیں؟ دیکھ لیجیے، محبت سب کرتے ہیں، لیکن خدمت میں اکیلا تھوڑی کروں گا، دوسرے بیٹے بھی ہیں نا۔ اکیلی ماں 10 بیٹے کی خدمت کر کے پال پوس کے بڑا کر دیتی ہے، لیکن 10 بیٹے ایک ماں کی خدمت نہیں کرتے۔ کریں گے انشاءاللہ، نیت کرو۔ اب کیوں کریں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جہاں جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے تو اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں کے حق کا اور باپ کے حق کا، والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ سنیے شعر کہ وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، یا نثار جاں کر دو، ماں کی دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، اب میں بلا تاخیر و تمہید حضرت قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذین علم و فضل اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے قاری ولی اللہ صاحب نے جو انداز میں پڑھنے کا انداز نرالا، اور اشعار خود بنانا آج ظہر کے بعد وہ ایک انداز نرالا، اور ہر مصرے میں ایک میسج وہ بھی نرالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اور ہمارے بیٹے مولانا نعمان جو یہاں نئے آئے ہیں، جس انداز میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، والشمس وضحاہا، اور پھر پتہ چلا کہ قرات سبعہ
بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرماوے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے۔ چلو میرے پیارو، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، محرم کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے محرم کی دعا بولو، سب سے پہلے محرم کی۔ جب محرم مہینہ آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، بولو ایک دعا۔ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور صحابہ کو کہتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ تو سوچو وہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ جب نیو ایئر، ہمارے آپ کو معلوم ہوگا جب جنوری آتا ہے نا تو ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ہمارا محرم آیا ہے، بولو یہ بھی نیو ایئر ہے، اور اللہ اس کو ہیپی بناوے، بولو آمین۔ اور یہ دعا ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے نبی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور ان کے بیوی بچوں کو وہ پڑھاتے تھے۔ اور یہ دعا میں 4 باتیں ہیں، بولو دعا میں کتنی باتیں؟ 4 باتیں، جس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جب یہ دعا کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے محرم نہیں، پورے سال ہم کو ضرورت ہے، بولو پورے سال نہیں، پوری زندگی ہم کو ضرورت ہے، کیونکہ دعا میں کتنی باتیں ہیں؟ پہلی بات ہے اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دے، بولو آمین۔ ابھی جیسے قاری ولی اللہ صاحب نے فرمایا ایمان اسلام ہے تو جنت ہے، ورنہ جنت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دے۔ نمبر 2، اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے۔ نمبر 3، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اور نمبر 4، آج کا موبائل کا، ٹویٹر کا، یوٹیوب کا اتنا خراب زمانہ، چوتھی دعا بہت ضروری ہے، اللہ شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے۔ تو کل ملا کر کتنی دعا ہو گئی؟ 4۔ اب بتاؤ، یہ تو ہمارے نبی نے محرم کے وقت یہ دعا پڑھائی، باقی زندگی بھر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ چاروں چیزیں کی ہم کو ضرورت ہے۔ نمبر 1 ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو جائے، نمبر 2 جان مال عمر میں برکت ہو جائے، نمبر 3 اللہ راضی ہو جائے، اور نمبر 4 شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ میں چاہتا ہوں پورے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مجمع پڑھے گا میرے ساتھ، میں پڑھو اللہم، بلند آواز سے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اے اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما، بولو آمین۔ اللہ تو راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، بولو آمین۔ تو یہ تو سب سے پہلے ہم نے محرم کی دعا پڑھ لی۔ اب مجھے صرف ایک ہی بات کرنا ہے اور بہت جلد اس کو سمیٹنا ہے، اور اللہ کی قسم یہ ایک بات اگر میرے کو اور آپ کو مل جائے نا، سمجھ لو ہمارے نبی جب جنت میں جائیں گے ان کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ساتھ میں لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، آمین، بولو آمین۔ لیکن ایک کام کرنا، وہ کام کیا کرنا ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، بولو امام، ہم سب حنفی ہیں، انہی کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ان کے ایک شاگرد جن کا نام ہے امام محمد، بولو کیا نام ہے؟ امام محمد، بہت زبردست امام، ان کے شاگرد امام محمد، ان کے خاص شاگرد اور زبردست شاگرد، وہ حافظ بھی، وہ قاری بھی، وہ عالم بھی، وہ مفتی بھی، وہ مدرس بھی، وہ مفسر بھی، وہ فقیہ الامت بھی، مطلب بہت ڈگریاں ان کے پاس۔ اور یہ تو علم، امام محمد، بولو نام کیا؟
لیکن ساتھ میں لمبے چوڑے گورے چٹے خوبصورت بڑے بڑے زلفے، چہرے پر رعب دبدبا. اب ان کو ایک مرتبہ بیان کی دعوت ملی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کی دعوت ملی. کہاں پر بیان کے لیے بلایا گیا؟ بغداد. بولو کہاں بلایا گیا ان کو؟ بغداد. اور اس زمانے میں بغداد میں بہت علماء، بہت مسلمانان اور بہت سارے یہودی بھی، بہت سارے عیسائی بھی، اور سب کو پتہ چلا کہ امام محمد آ رہے، امام محمد آ رہے، امام محمد آ رہے. بڑے بڑے اعلان ہو رہے کہ امام محمد آئیں گے. کہاں کہاں ان کا بیان ہوگا، کہاں کہاں دعا ہوگی. اب بیان کرنے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں اعلان پہ اعلان ہو رہے. تو ان کو جب پتہ چلا امام محمد کو کہ میرا بہت بڑا استقبال ہے، بہت بڑی انٹری ہے اور بہت لوگوں میں ہنگامہ ہے کہ امام محمد آ رہے، تو امام محمد نے کہا ہم کو بھی اللہ کی نعمت بتانا ہے. اپنے ساتھ 30 شاگردوں کو لیا. کتنے شاگردوں کو؟ 30. واپس بولو کتنوں کو لیا؟ اور سب کو کہا کہ سفید جبہ اور سفید امامہ، اور سب کو ایک ایک گھوڑا دے دیا. اور پورے سفید امامہ، سفید جبہ اور سب کے پاس گھوڑے، اور خود بھی سفید جبہ پہنا، سفید امامہ پہنا، اور اس کے بعد خود بھی گھوڑے پر بیٹھے. اور پھر اس کے بعد جو شان آن ٹھاٹ باٹ کے ساتھ امام محمد جب داخل ہوئے ہیں بغداد میں، اور بغداد میں جو انٹری ہوئی، اور وہ جو علماء اور عمراء اور سلاطین اور مسلمانان اور جو یہودی اور جو عیسائی، کمال کیا تھا کہ امام محمد کی انٹری ہوئی، ان کا گھوڑا بغداد میں داخل ہوا اور ان کے شاگردوں کے گھوڑے بغداد میں داخل ہوئے. اللہ نے چہرے پر وہ رعب اور دبدبا اور جلال اور جمال دیا تھا کہ آپ کا گھوڑا آگے بڑھتا جائے اور سارے مرد نیچے کھڑے، ساری عورتیں اوپر بالکنی میں کھڑی ہیں، بچے کھڑے، لیکن جو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر رہا ہے. جو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے. ابھی تو آپ کا بیان بھی شروع نہیں ہوا، کوئی دعوت بھی نہیں، کوئی تبلیغ بھی نہیں، کوئی دعا بھی نہیں، مگر جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور جو مرد دیکھے یا عورت دیکھے، لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے. تو پھر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا ہوا کیا ہے، کیا ہوا. بلکہ ایک دوسرے کو پوچھے، تو کلمہ پڑھا کیسے، کیوں کلمہ کیوں پڑھا؟ تو کہا دیکھ امام محمد آئے. تو وہ یوں دیکھتا اور دیکھ کر کہتا ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بڑا ایک عجب معاملہ تھا کہ سب کلمہ پڑھے جا رہے. ابھی کوئی بیان نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی دعا نہیں، اور کلمہ پڑھے جا رہے. ایک بوڑھی اماں وہاں تھی. بولے ایک بوڑھی، ہاں وہاں بہت بوڑھی اماں تھی. وہ بوڑھی اماں کھڑی ہوئی اور بہت عجب بات کہی جو مجھے سنانا ہے. بہت عجب بات کہی. کہا عجیب و غریب عالم ہے، عجیب و غریب عالم ہے. کتنے یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا، کتنے عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا، کتنے مردوں نے عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب وہ بوڑھی اماں کہتی ہے جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. جب چھوٹے محمد کا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا جب یہ عالم ہے تو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محمد مجتبی، احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا. میرے پیارو، آج میں وہی بات لے کر آیا ہوں کہ ہم سب کو فرض کیا گیا. ہمارے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض، حج فرض. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی فرض عین ہے. جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنا فرض عین تھا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی فرض عین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، نماز 5 نمازیں اور سال میں ایک بار زکوٰۃ اور سال میں روزہ اور سال میں حج، اس کے بعد فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں فرض ہے تو حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اچھا ایک سوال ہے، وہی بس سوال اور جواب کر کے ہم چلیں گے یہاں سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنے کا؟
کیوں کیا وجہ ہے کہ میرے کو بھی اور آپ کو بھی بلکہ ہر کلمے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور محبت کرنا سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب نہیں، بلکہ فرض عین، جیسے نماز فرض عین، زکوٰۃ فرض عین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی، تو محبت کیوں کرنا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محبت جو ہے نا، محبت اس کی سب سے پہلی وجہ ہے جمال۔ بولو وجہ کیا ہے؟ جمال سمجھتے ہو؟ جمال یعنی خوبصورتی، بولو یعنی، بھائی آگے آ جائے، باہر بھی مجمع تھوڑا منا بھائی آگے آؤ بھائی، آپ اپنا یہ سب اوزار لے کے آگے آ جائے، آپ آگے آ جاؤ، آپ اعجاز، آپ آگے، سلمان بیٹا تم آگے آؤ، اور سو مت، تم نے تو ابھی سے سونا شروع کیا، اتنا جلدی سگنل مت دو میرے کو۔ خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پورا مجمع بولے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ تو چلو اب میں وہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ پوائنٹ برابر سننا کہ محبت کیوں کرنا ہے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنا ہے؟ تو محبت کی سب سے پہلی وجہ ہے جمال۔ جمال یعنی خوبصورتی، بولو جمال یعنی، ہاں ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، دیکھنا آپ محبت کرتا ہے، بھائی اس کو پوچھو وہ تمہارے خاندان کا ہے؟ نہیں۔ تمہارے سماج کا ہے؟ نہیں۔ تمہاری سوسائٹی کا ہے؟ نہیں۔ تمہاری کمیونٹی کا ہے؟ نہیں۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ تو بھائی تو اس سے محبت کائے کو کرتا؟ کچھ پیسہ ویسا دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیوں محبت کرتا؟ کہتا نہیں، اس کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے، کتنی خوبصورتی اللہ نے اس کو دی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر آج ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے صرف خوبصورتی کے لیے، تو قسم اللہ کی، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ بولو نا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کر رہا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ میں نے کل بھی سنا ہے، آج سنا رہا ہوں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو کون ہماری ماں؟ حضرت، کپڑا سی رہی ہے، بولو کپڑا۔ اچھا ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اپنا کپڑا سی رہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا سی رہی ہے، اور رات کا بالکل سناٹا ہے۔ وہ زمانے میں بلب، ٹیوب لائٹ، فوکس، پنکھا یہ سب نہیں ہوتا تھا، وہ ایک بتی ہوتی تھی، بولو کیا ہوتا تھا؟ نیچے تیل ہوتا تھا، اوپر وہ بتی ہوتی، دیا ہوتا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی ہے، ہماری ماں ہے۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا، حضرت عائشہ کا ہاتھ پھسلا، ہاتھ پھسلنا تھا اور یوں ہاتھ لگا وہ بتی کو تو تیل گر گیا، بولو تیل گر گیا، بتی بجھ گئی، اور اتنا اندھیرا کہ وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے کپڑا بھی چھوٹ گیا، وہ سوئی اور دھاگا وہ بھی کہیں گر گیا، اور حضرت عائشہ ایک دم پریشان، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم اتنا اندھیرا کہ میرے کو میرا ہاتھ بھی نظر نہ آوے، تو کپڑا اور سوئی اور دھاگا یہ سب کہاں سے نظر آئے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں یوں کر کے زمین پہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ایک اجالا آیا، بولو اچانک ایک اجالا۔ تو حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ بالکل اندھیرا، ہمارے یہاں تو کوئی لائٹ نہیں، دیا نہیں، بتی نہیں، تیل گر گیا، یہ اچانک لائٹ کہاں سے آئے؟ میرے کو ساڑھ والو لائٹ نہیں آئی، اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے کا نور، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کہ پورے اندھیرے میں
حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میرے نبی تشریف لائے، ایسا اجالا ہوا کہ میں نے دھاگے کو اٹھایا اور سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ دھاگا بھی مل گیا، کپڑا بھی مل گیا، سوئی بھی مل گئی، اور میں نے دھاگے کو لیا اور وہ زمانے میں بڑا سویا ہوتا تھا، اس کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی جس کو اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آپ کے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دو یا 14ویں رات کا چاند کہہ دو، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ ہمارے نبی اتنی خوبصورتی۔ اب کیا ہوا معلوم؟ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اتنا گھر میں اجالا، تو کیا کہا معلوم؟ میرے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی شان میں کچھ بولوں، آپ کی شان میں کچھ بولوں۔ اور بیوی شوہر کی شان میں بولے بہت بڑی بات ہے نا۔ اب میں جیسے بیان کرتا ہوں باہر نکلوں گا قاری احمد علی آپ کیا بیان، کیونکہ یہ ہم سن کے ہمارے کان تھک گئے، قاری احمد علی۔ بیوی کو پوچھو، ہم سب کی تعریفیں باہر بہت ہوتی ہوگی، ارے وہ بہت بڑا، ارے وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ لائر ہے، وہ وکیل ہے، وہ بیرسٹر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، اور گھر میں بیوی کو پوچھو میں نے بدی خبر چھے، پولم پول سب معلوم ہے ہم کو۔ تو بیوی جلدی تعریف، لیکن یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے جو بیوی ہے کہتی ہے آپ کہو تو آپ کی شان میں کچھ کہہ دو۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہو نا، کیا کہتی ہو کہو۔ حضرت عائشہ نے جو کہا ہے نا، میں کبھی کبھی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم کو یاد ہو جائے اور سمجھ میں آئے نا، اللہ ہم کو بھی جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہم لوگوں کو یاد، ہم لوگوں کو گانے وانے ڈائلوگ وائلوگ ایپیسوڈ وہ سب یاد ہوگا، لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ حضرت عائشہ نے ہمارے نبی کی شان میں، ایک بیوی نے اپنے شوہر کی شان میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء۔ یاد ہے آپ کو یہ؟ ارے ہاں یا نا؟ موبائل یاد ہے؟ کاش یہ شعر ہم کو یاد ہو جاتا۔ آپ سنو یہ شعر، اچھا چلو عربی میں یاد نہ ہو نا تو اس کا ترجمہ یاد کرو۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہاں روز ایک سورج آتا ہے، بولو روز ایک سورج دن میں آتا ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے، ایک آسمان پر آنے والا آفتاب ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا مہتاب ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا فرماتی معلوم؟ شمسی خیر من شمس السماء، میرے گھر میں آنے والا جو سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آسمان کا سورج بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سورج اس سے بھی زیادہ۔ تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ آسمان کا سورج تو خوبصورت ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ان کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد عشاء۔ آسمان کا سورج، بولو آسمان میں آنے والا سورج دن میں آتا ہے، دن میں اجالا کرتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے۔ وہ دن کا سورج تو آیا اجالے میں اجالا، میرا سورج آیا تو اندھیرے میں اجالا، اور بھٹکے ہوئے کتنے مسافروں کو منزل نصیب کر دیا۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ تو ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ اچھا اور ایک وجہ
بھائی کوئی کسی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کہا اس کے پاس کمال بہت ہے. خوبصورتی نہیں ہے، کیا ہے؟ کمال. کمال یعنی وہ علم، نالج، ایجوکیشن. وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، اور وہ ٹیچر بھی ہے، اور وہ اسپیکر بھی ہے. مطلب محبت اس لیے کر رہے کہ وہ کمال 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 کمال. میرے دوستو ہمارے پاس کمال ہوں گے تو ایک دو کمال ہوں گے. ہمارے نبی کا کمال یہ ہے، اللہ کی قسم کہ ان سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں ہے. ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا. ہمارے پاس کمال ہے بھائی، کمال ہے. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، ایجوکیشن ہے، نالج ہے، کمال ہے. لیکن ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کے پاس علم کتنا، آپ کے پاس علم کتنا؟ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا میرے نبی لکھنا بھی نہیں جانتے، میرے نبی پڑھنا بھی نہیں جانتے. بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی لکھنا نہیں جانتے اور پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کو ہم نے ایسا بنایا، نہ لکھنا آوے نہ پڑھنا آوے. لیکن اللہ فرماتے میں نے غیب سے اتنا علم عطا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین. ہمارے نبی فرماتے سارے نبیوں کا علم جمع کرے، سارے پیغمبروں کا علم جمع کرے، سارے دنیا والوں کا نالج جمع کرے، ایک پلے میں رکھے اور میرا علم رکھیں گے تو میرا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے نبی فرماتے اولین کا علم بھی مجھے دیا گیا اور آخرین کا علم بھی مجھے دیا گیا. یعنی فرشتوں کو جو اللہ نے علم دیا ہوگا، جناتوں کو دیا ہوگا، انسانوں کو دیا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے وہ میرے سامنے بہت تھوڑا ہے. مجھے تو اولین اور آخرین اور آسمان اور زمین کے علوم سے مالا مال کر دیا گیا. کمال تو ایسا تھا، کمال تو ایسا تھا کہ کمال تو ہم لوگ بھی بتاتے ہے نا. بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ باہر جا کے ہوشیاری مارتے نا، بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے نا. کتنوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ اس کے کرکٹ کھیلنے کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ٹی شرٹ وی شرٹ پہنے گا. وہ جو پروفیشنل کرکٹر ہے نا، اس کی طرح ٹی شرٹ پہنے گا، اس کے پیچھے جو نمبر ہوگا اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر ہوگا، اور بلہ واللہ بھی ہاتھ میں اٹھائے گا. اور اگر کوئی اس کو وہ نام سے پکارے نا کہ تو ویسا ہی دکھتا ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ کوئی کمال ہے، ارے کمال ہے. اور کتنوں کی محبت میں ہم نے کیا کیا کر ڈالا. اچھا خاصا چہرہ تھا، کارٹون بن گیا. میں اچھا خاصا چہرہ تھا ماشاءاللہ، مگر یہاں سے کچھ بال کٹوا دیا، یہاں سے بھی کٹوا دیا، پیچھے سے کٹوا دیا، اوپر وہ کڑک مرغی کا پر کی طرح لٹکا دیا، اور باہر نکلتا یوں یوں کرتا، یوں یوں کر کے ہاتھ گھماتا. ارے بھائی ادھر سے دیکھو تو یتیم دکھتا ہے، ادھر سے دیکھو تو غریب دکھتا ہے. پیچھے وہ بال کٹا دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے زکوٰۃ رکھنے کا ڈبہ رکھا گیا ہے. کمال تو ہمارے نبی کا تھا. ہم کہتے ہیں ہم کتنا بھی کمال پیدا کریں مگر زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، زمین پہ کمال بتاتے ہیں. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں اور آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ارے بولو نا، ہمارے نبی کہاں کمال بتاتے ہیں؟ آسمان. اور کیسا کمال! بچپن. ارے بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. آپ تو ایسے لیٹے ہوئے، بولو آپ ایسے لیٹنے، آپ کا لیٹنا بھی مبارک. اور بچپن ہے آپ کا، اور آپ کی ماں بازو میں بیٹھی ہے. ماں کون؟ بی بی آمینہ. بولو بی بی. اور بی بی آمینہ رو رہی ہے، بی بی آمینہ رو رہی ہے کیونکہ گھر ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے، چھپر بھی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کا بچپن ہے، لیٹے ہوئے ہیں. اور بی بی آمینہ رو رہی اور روتے روتے کہتی ہے محمد محمد میرے پیارے بیٹے تم یتیم ہو، میرے پیارے بیٹے تم یتیم ہو. تمہاری ماں بیوہ ہے. بی بی آمینہ اپنی طرف کہتی ہے محمد سنو نا محمد. حالانکہ ہمارے نبی کا بچپن ہے، لیکن بی بی آمینہ کہتی ہے بیٹے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تم کو کھلونے کی ضرورت ہے نا، مگر ابا نہیں تو کھلونا کہاں سے آئے گا؟ جب ابا ہی نہیں
ہاں بولو نا، ابا نہیں تو کھلونا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ میں تو بیوہ ہوں، میں کیا کرتی ہوں، تم یتیم ہو، اور کھلونا کہاں سے آئے گا؟ ابا ہوتے تو آج کھلونا لاتے. اور وہ ماں کہتی ہے کہ مکہ کی مارکیٹ میں کھلونا ہے، مکہ کی مارکیٹ میں کھلونا ہے، لکڑے کے کھلونے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پیسہ نہیں بیٹا، بیٹا پیسہ نہیں، میں بیوہ عورت ہوں اور تو یتیم ہے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم بنایا. تو وہ ماں رو رہی ہے، روتے روتے کہتی ہے بیٹا محمد کہاں سے کھلونا لاؤ؟ مکے کی مارکیٹ میں کھلونا ملتا ہے مگر میں بیوہ عورت ہوں، پیسے نہیں ہے، تم یتیم ہو. وہ ماں کہتے کہتے ایسے اوپر دیکھی، چھپڑ تو ٹوٹا ہوا تھا، ایسے اوپر دیکھی تو چاند. بولو اوپر کیا ہے بھائی؟ رات کا وقت ہے تو آسمان پر کیا ہے؟ بی بی آمینہ دیکھتی کہ وہ چاند نے نا وہاں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ یعنی ابھی تک یہاں تھا، وہ وہاں آگے چلا گیا. تو بی بی آمینہ سوچی چاند تو میں روز دیکھتی ہوں مگر ایسا آگے تو نہیں جاتا. پھر تھوڑی دیر میں دیکھا تو چاند ادھر آ گیا، رائٹ میں آ گیا. کہاں پر آ گیا؟ پھر وہ دیکھتی 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 تو چاند وہاں آ گیا، لیفٹ میں آ گیا. بولو کہاں آ گیا؟ لیفٹ میں. پھر چاند غائب ہو گیا، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں. ادھر تو بی بی آمینہ نے پیچھے دیکھا، پیچھے دیکھا تو پیچھے چاند نظر آیا. تو بی بی آمینہ حیران ہو گئی، چاند کبھی فرنٹ میں، کبھی رائٹ میں، کبھی لیفٹ میں، کبھی بیک میں. بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا، نیچے دیکھا تو ان کے پیارے بیٹے محمد الرسول اللہ کا بچپن مبارک ہے. آپ انگلی سے یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، آپ انگلی سے یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے، آپ انگلی سے یوں کرتے تو چاند لیفٹ میں چلا جاتا ہے، آپ یوں کرتے تو چاند پیچھے آ جاتا ہے. اور غیب سے آواز ہے آمینہ اس کو کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسمان کے چاند کو ان کے لیے کھلونا بنایا ہے. ایسا کمال کس کے پاس ہوگا میرے دوستو؟ تو محبت کی سب سے پہلی وجہ جمال، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس. دوسری وجہ کمال، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس. محبت کی تیسری وجہ کیا ہے معلوم؟ نوال. کیا بولتے ہیں؟ نوال یعنی احسان. بھائی ہم کسی سے محبت کرتے، بھائی کیوں محبت کیوں کرتا ہے، ان سے محبت کیوں کرتا؟ کہا بہت بڑا احسان ہے، ایک وقت میرا تھا، بہت غریبی تھی، کھانے کے پینے کے لانے پڑے تھے. اس وقت یہ بھائی نے میرے کو آ کے 500 روپیہ دیا تھا. آج اللہ نے میرے کو بہت دیا ہے، آج اللہ نے بہت دیا ہے، مگر اس وقت جو اس نے احسان کیا تھا میں زندگی بھر اس کا احسان مانتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور کوئی کسی کا احسان مانے یہ بہت بڑی دولت اور ثواب کی چیز ہے. بولو بہت بڑی. اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا، سورہ رحمان میں فرمایا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے احسان کے بدلے احسان ہوگا. میرے پیاروں اگر کسی نے ہم پر احسان کیا، ہماری غریبی میں، ہماری بیماری میں، ہماری محتاجی میں کسی نے 100 روپیہ دے دیا، آج اللہ نے کروڑوں دیے ہو مگر کہے گا نہیں اس کا وہ 100 روپیہ ابھی بھی میرے کو یاد ہے، میں زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا. تو احسان کی وجہ سے بھی آدمی محبت کرتا ہے. اب بتاؤ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر احسان، ارے کتنے احسان، ارے بولو نا کتنے احسان، کوئی گن نہیں سکتا. سب سے بڑا احسان جو اللہ نے خود بتایا، اللہ نے خود فرمایا چوتھے پارے میں. کون سے پارے میں؟ چوتھے پارے میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ فرماتے اے میرے بندو، میری بندیوں سنو، تم سب جہنمی تھے. اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے. اللہ کہتے میری قسم تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اور محمد نے تمہارا ساتھ دیا اور جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہنم سے ہٹا کر جنت. اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، بولو مولانا علی میاں. یہ ندوہ جو ہے نا لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء،
ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، جن کو مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ محبت میں آ کر کہا کون نبی کا احسان ادا کرے گا، کون نبی کا احسان چکائے گا؟ پھر کیا کہا معلوم؟ ہم جتنے امتی ہیں سب اپنے بدن کی کھال نکالیں، سب اپنے بدن کی کھال، امتی میں مرد عورتیں سب اپنے بدن کی کھال نکالے اور وہ کھال نکال کر جوتا بناوے اور وہ جوتا ہمارے نبی کو پہنائے، تب بھی اللہ کی قسم ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ جیسا بھی قاری ولی اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر کوئی زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرے پھر بھی ماں نے جو دودھ پلایا ہے اس کا احسان نہیں ادا ہو سکتا، ایک ماں کا احسان کوئی نہیں چکا سکتا، تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہاں سے چکائے گا؟ تو ہم اس لیے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ جمال بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے، کمال بھی ہے، آسمان پر حکومت بھی ہے اور نوال بھی ہے، احسان بھی ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے معلوم؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، مال، جمال، کمال، نوال اور مال۔ آدمی کسی سے محبت کر رہا، بھائی اسے کیوں محبت کرتا؟ ارے بولو ہاں کہ نہیں بولو ہاں کہ نہیں؟ جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور یہاں علماء بیٹھے ہوئے، یہاں بھی علماء بیٹھے ہوئے، اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بغیر داڑھی والا بھی بیٹھا ہے، تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا سارے علماء، حافظ، وہ بخاری پڑھانے والا، وہ مسلم پڑھانے والا، وہ ترمذی پڑھانے والا، وہ ابو داؤد پڑھانے والا، وہ فقہ کی کتاب پڑھانے والا، اس کے بیچ میں یہ داڑھی منڈا کیسا بیٹھا؟ کہا یہ مدرسہ اس نے بنایا ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے جو محبت ہو رہی ہے وہ حافظ نہیں ہے، وہ قاری نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے۔ اب بتاؤ، مال کی وجہ سے محبت ہوتی، میں قسم کھا کر اس مسجد میں کہتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ وہ الگ بات ہے، معلوم ہے آپ کو، ہمارے نبی نے پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، پوری زندگی میں، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پیسہ جمع ہوئے، سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوئے۔ ہمارے نبی کے پاس مال آتا تھا، رات کو صبح ہونے سے پہلے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوا ہی نہیں اور سال گزرا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، کہو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار، کتنے بڑے مالدار معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کہہ دو نا، مت رو، میرے نبی رو مت، میرے نبی رو مت، کہہ دو یہ احد پہاڑ جو ہے نا پورا سونے کا بنا دوں گا آپ کے لیے۔ احد پہاڑ، جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ کتنے کلومیٹر پر؟ 18 کلومیٹر تک وہ پہاڑ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بار ہونٹ مبارک ہلا دو، پورا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دوں گا۔ بتاؤ اگر ہمارے نبی ہاں کہتے تو سونے کا بنتا کہ نہیں بنتا؟ ارے بولو بنتا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی بہت رو رہے تھے، اللہ کو سب معلوم، لیکن اللہ نے کہا میرے نبی کیوں رو رہے؟ اللہ میں نے بہت کلمے کی دعوت دی، وہ علاقے میں گیا، بہت کہا میرے کلمہ پڑھو، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، لیکن آپ تو اپنا خیال رکھو۔ اللہ فرماتا میرے مصطفیٰ آپ خیال رکھو، کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان قربان کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ کہتا نہ ماننا تو نہ مانے قرآن کو، مگر نبی آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے؟ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے نبی ایک بار اپنا ہونٹ مبارک ہلا دو، تم جہاں جہاں پاؤں رکھتے جاؤ گے اس جگہ کو میں سونے کا بناتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ہمارے نبی ہاں کہہ دیتے آج پورا مکہ مدینہ سونے کا ہوتا، وہ زمین نہیں ہوتی بلکہ وہ قدم قدم پر آپ کو کیا نظر آتا۔ لیکن ہمارے نبی کو کہا احد پہاڑ سونے کا بنا دو، آپ کے ہر قدم کو جہاں آپ رکھو وہ سونے کا بنا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اللہ،
मुझे एक दिन खाना देना, एक दिन भूखा रखना, एक दिन खाना देना, एक दिन भूखा रखना। क्यों? खाना देगा तो मैं शुक्र अदा करूंगा, भूखा रखेगा तो मैं सब्र करूंगा, सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखाऊंगा, और शुक्र करके मेरी उम्मत के अमीरों को सबक सिखाऊंगा, ताकि मेरा उम्मती गरीब होगा तो सब्र की वजह से वो भी जन्नत में जाएगा, और मेरा उम्मती अमीर होगा तो शुक्र करके वो भी जन्नत में जाएगा। और मुझे सब गवारा है, लेकिन मेरा उम्मती जहन्नम में जाए ये मुझे गवारा नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, हमारे नबी के पास बहुत माल, तो जमाल भी, बोलो कमाल भी, नवाल भी, माल भी। अब मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, सुनना बहुत पते की बात है, और ये मैं भी आपको कह रहा हूँ, जिसने नबी से, मैं जो कहा ना कि एक सबक लेकर आया हूँ, वो सबक क्या है? आज से हम लोग भी इरादा करें, नबी से मोहब्बत सच्ची करेंगे इंशाअल्लाह। कैसी मोहब्बत करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। सच्ची मोहब्बत करेंगे ना? धोखा तो नहीं दे रहे ना मेरे को? नहीं, आप लोग धोखा तो नहीं दे रहे ना मेरे को? ओ अल्लामा रूमी है ना, अल्लामा रूमी, उनकी किताब है मसनवी। क्या किताब का नाम है? देखा है तूने सलमान कभी? देखेगा कैसा, वो फारसी में पर्शियन लैंग्वेज में मसनवी। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है। एक लड़का था, मैं समझता हो सकता वो टाइम पे कोसाड़ नहीं था, नहीं तो कोसाड़ का जो वाकया होता। एक जवान लड़का था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, और कैसा प्यार हो गया मालूम? उसको वो जमाना मोबाइल का तो था नहीं, वो कुछ खिड़की विड़की में देखा होगा, तो उसको प्यार हो गया। अब क्या करे मालूम है? रोजाना वहाँ खड़ा रहे खिड़की के पास, अभी आएगी, बोलो तो कितना अच्छा लगता है आपको बोलते हुए। हाँ फारूक भाई देखो, एक बूढ़ा भी कितना मुस्कुराता है, इतना हंसता हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा तेरे को। तू भी खड़ा था ऐसा? तो लड़का जो है, लड़का यूं खड़ा, हाँ मोहसिन यूं खड़ा, अभी आएगी। अच्छा, वो लड़की जो घर में रहती तो कभी कभी बस जब आती थी तो लड़की की नज़र लड़के के साथ, लड़के की नज़र, वो लड़की समझ गई कि ये मेरे पीछे दीवाना हुआ है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो लड़की ने एक मर्तबा इसको पैगाम भेजा। अब लड़की का पैगाम आवे तो क्या पूछने का है ना। लड़की ने पैगाम भेजा कि रात को 2 बजे फला गार्डन में, यानी बाग में मेरे को मिलना, तेरी मेरी वहाँ मुलाकात। आए लड़का तो इतना खुश, अल इंतजार व अशद्दु मिनल मौत। किसी का इंतजार करना ये तो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है भाई, इंतजार करना मौत से भी ज्यादा। अब आप लोग बताओ, मैंने आपको टाइम बताया, कितने बजे लड़की ने बुलाया था? रात को 2 बजे गार्डन में बुलाया था। ये शाम के 6 बजे पहुंच गया, क्योंकि इसको वो कि कब मिलूं, और शाम को 6 बजे पहुंच गया। अब 6 बजे से बराबर अपने आप को टाइट वाइट बना रहा है, अपनी बॉडी बराबर देखता है, कपड़े बराबर देखता है, अपना सब जो भी कपड़ा या टोपी पहना होगा बराबर देखता। लेकिन 6 बजे में शाम का पहुंच गया, वो तो रात को 2 बजे आने वाली। अब 6 के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इसने सोचा यार अभी तो टाइम हुआ नहीं, चलो थोड़ा सो जाओ, थोड़ा तो ठंडी हवा आ रही थी तो थोड़ा सो जाओ। लेकिन वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि सोऊंगा, एक झपकी हुई और ये 1 घंटा या 1.5 घंटा सोया और फिर वापस तैयार हो जाऊंगा। वो तो कितने बजे आने वाली है? 2 बजे, अभी तो रात के 10 बजे, अभी तो 11, 12, 1 और 2, 4 घंटे बाकी है। ये सोया, सोचा और फिर लेटा तो अल्लाह ने सुला दिया। अब 2 बजे वो आई। कौन? अरे बोलो ना यार, तुम्हारे पास थोड़ी आई है कि करते हो तो। 2 बजे वो लड़की आई और देखा इसका तो जनरेटर चालू है, खर्राटे लेकर सो रहा है, बड़े खर्राटे लेकर सो रहा। तो लड़की चाहती तो उठा लेती कि भाई मेरा महबूब उठ, रात के 2 बजे मैं आ गई हूँ। लड़की बहुत होशियार थी, उसने क्या किया मालूम? वो जमाने में जो चॉकलेट मिलती थी ना, उसकी एक हाथ में चॉकलेट रखा और एक हाथ में घुघरू रखा। घुघरू समझते हो? वो छोटे बच्चे जो बजाते, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? उसको उर्दू में घुघरू कहते हैं, आप लोग गुजराती में क्या कहते हैं? घुघड़ो, हाँ जो भी बोलते हुए भाई। वो रखा और एक लेटर रखा, मतलब एक चॉकलेट, एक घुघरू और एक लेटर रखा
اور وہ لڑکی چلی گئی. اور یہ تو سویا کھراٹے مار کے سو رہا ہے اور رات کا 10 بجے کا سویا ہے. 11 12 1 2 3 4 بجے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا ارے 4 بج گئے. مطلب وہ ٹائم نکل گیا, وہ ٹائم نکل گیا, وہ لڑکی کے آنے کا ٹائم نکل گیا. ایک دم گھبرا کے اٹھا, لیکن ہاتھ میں دیکھا تو چاکلیٹ بھی, ہاتھ میں دیکھا تو گگرو بھی, ہاتھ میں دیکھا تو خط بھی ہے. اس نے سوچا کہ آئی تو صحیح, لڑکی آئی تو صحیح, مگر کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس نے لیٹر کھولا. لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے؟ آئندہ سے محبت کی بات مت کرنا, آئندہ سے محبت کی بات مت کرنا, کیونکہ تو محبت کے میدان میں بچہ ہے, کیونکہ تو محبت کے میدان میں بچہ ہے. گھگرو بجاتا جا, چاکلیٹ چوستا جا, گھگرو بجاتا جا, چاکلیٹ چوستا جا, کیونکہ تو محبت کے میدان میں بچہ. آئندہ سے محبت کی بات مت کرنا. میرے پیارو, علامہ رومی کہتے ہیں آج بھی اگر وہ لڑکی ہوتی نا تو کوساڑ میں معلوم نہیں کتنوں کے ہاتھ میں چاکلیٹ اور گگرو ہوتا, کیونکہ ہم بھی محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں. مصطفیٰ کا دامن بولو, بولے نا بلند آواز سے بولے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محرم کا یہ مہینہ ہے, میدان کربلا والے نبی کے نواسے, بولو حضرت حسین کا دامن بول دیا نہیں چھوڑیں گے. لیکن محبت کے میدان میں ہم بچے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہماری داڑھی بھی نہیں نکلی ہے. بھائی ایک عمر آتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوساڑ میں عمر بڑھتی نہیں ہے. آپ لوگ ناراض نہیں ہونا, محبت کی نشانی چہرہ, بولو محبت کی نشانی. اور ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی, نہیں بولو نا, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی, اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی تھی, تابعین تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی تھی. میرے دوستو, ہر نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. ہمارے کوساڑ والوں کے چہرے پر یہ جو اسی کٹنگ مارا ہے, واٹ از دس, کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چاکلیٹ چوس, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. پکڑا کب دامن کے نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے کر. یہ دیکھو, یہ میں نے مائک پکڑا میں نے. اب میں بولوں گا آج کوساڑ والوں, قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑے گا. سمجھ میں آتی بات, کیونکہ سامنے کیا ہے, اور پکڑا ہوں, نہیں چھوڑوں گا. ہاں بات. اگر کوئی وہاں مجمع میں سے پیچھے سے بولے آج میں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کیا کہے گا, تیرے سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہے, مائک ہے ہی کہاں تیرے پاس. یہاں بہت سارے پاولی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو داڑھی کے بارے میں بولا, خراب لگا؟ ہاں لگا؟ نہیں لگا نا, لگے بھی نہیں, کیونکہ معلوم کیا ہے, ایک عجیب اللہ کی کاریگری ہے. اور اللہ کی کاریگری کے اوپر کوئی انگلی. آج کوئی گھر بنا ہوئے آرکیٹیکٹ یا کوئی کانٹریکٹر, تو اس میں کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہے, لیکن اللہ فرماتے میں نے جو انسان کو بنایا ویسے کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے کیا فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بلکہ پڑھو, سب کو یاد ہے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ قسم کھا رہے, میں مکہ مکرمہ, یہ مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, انسان سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو بنایا نہیں. تو اللہ کی کاریگری میں کوئی کمی نہیں, بولو اللہ کی کاریگری میں کوئی کمی. اور اللہ کی کاریگری میں سے ایک کاریگری یہ ہے کہ مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو. کوساڑ میں آئی عورتوں کو داڑھی؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو, کچھ تو بولو بھائی. کوساڑ میں آئی داڑھی, آئی کس کو آئی داڑھی؟ کس کو آتی ہے؟ مردوں کو. نہیں کس کو آتی ہے؟ عورتوں کو. تو جس کو ہے وہ کون ہے؟ آگے میں کچھ نہیں بولوں گا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، ایک ہی چیز کی بھیک مانگنے آیا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور اللہ کی قسم جو محبت کرنے لگتا ہے نا، میں خود قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، آج بھی اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج بھی اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو، یہ ہمارے بہت قریب میں ایک گاؤں ہے ترکیسر، تڑکیشور بھی بولتے اس کو، اور اردو میں ترکیسر بھی بولتے، جہاں بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم فلاح دارین، جہاں سے میں بھی پڑھا ہوں۔ میں وہیں پہ حافظ، قاری، عالم بنا، وہیں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو وہ بلکہ میرے بھائی جو ہے مولانا حذیفہ، وہ وہیں اسی گاؤں میں رہتے، ترکیسر گاؤں میں۔ اس گاؤں میں انٹر ہونے سے پہلے عیدگاہ آتی ہے۔ اگر کبھی آپ گئے ہوگے نا ترکیسر، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب گئے ہوں گے ترکیسر، ترکیسر انٹر ہونے سے پہلے وہ عیدگاہ آتی ہے، اور عیدگاہ کے پاس ایک مزار ہے ایک اللہ کے ولی کا، جو کسی زمانے میں اللہ کے ولی حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ، پورا نام ہے حضرت موسیٰ جی مہتر، بولو حضرت موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ۔ کیا نبی سے محبت، کیا درود پاک، کیا نبی سے محبت، کیا درود پاک۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، حضرت موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ یہ وہی ترکیسر گاؤں میں رہتے تھے۔ بولو کہاں رہتے تھے؟ ترکیسر، ہمارے یہاں کوسار کے قریب ترکیسر گاؤں میں رہتے تھے، وہیں ان پر ان کا مزار مبارک بھی ہے، ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ان کا کوئی مرید، بولے ایک مرتبہ ان کا کوئی مرید سفر پر گیا۔ بولو کہاں گیا؟ وہ زمانے میں سمندر کے سفر ہوتے تھے، وہ زمانے میں اور سمندر کا سفر اور سارا تجارت کا سامان، یعنی ان کا جو بھی ایکسپورٹ امپورٹ کا سامان ہوگا ان کے مرید کا، وہ سارا سامان بھی کشتی میں، اور وہ خود بھی کشتی میں، ان کی فیملی بھی کشتی میں۔ اور اچانک وہ کشتی میں پانی ادھر ادھر ہچکولے کھانے لگا، طغیانی پانی میں آئی اور پانی تھپڑے مارنے لگا اور اعلان ہونے لگا کشتی ڈوب جائے گی، کشتی ڈوب۔ اس نے سوچا کشتی ڈوبے گی، میں تو مروں گا، میری فیملی بھی مرے گی، اور میرا اتنا بڑا زندگی بھر کا سامان، کروڑوں کا اربوں کا میرا سامان، وہ سب ڈوب جائے گا، ارے کیا ہوگا۔ اس نے فوراً منت مانی کہ اگر یہ کشتی نہیں ڈوبی تو میرے پاس جتنی پراپرٹی، جتنی ملکیت ہے، آدھی ملکیت میرے شیخ کو دے دوں گا۔ شیخ کون؟ حضرت موسیٰ جی، جن کا مزار کہاں پر ہے؟ ترکیسر میں، ان کو جا کے میں دے دوں گا۔ او بھائی پانی، بولو تھم گیا۔ اللہ والوں کی نظر ہوتی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی نظر میں وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں انقلاب لے کر آ جاتی ہے۔ بس پانی اچانک اپنے بالکل صحیح موڑ پر آیا، کشتی کنارے پہنچ گئی، اور ساری فیملی بھی باہر آ گئے، خود بھی باہر آ گئے، وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا مال بھی سارا آ گیا۔ اب نیت بدلی، اب کیا سوچا، ہاں جب ترکیسر جانا ہوگا، اس وقت جو بھی گاؤں کا نام ہوگا، کہا جب ترکیسر جانا ہوگا تو حضرت کو ملوں گا اور کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ دے دوں گا۔ ہوا ایسا، 6-8 مہینے گزر گئے، وہ آئے، یہی ترکیسر میں آئے، حضرت کے پاس آئے، اور حضرت کو آ کر کہا حضرت آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی۔ تو حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیسے کہتے ہو میں بہت بڑا اللہ کا ولی؟ کہا میں سمندر میں تھا اور وہ کشتی ڈوبنے والی تھی، میں بھی ڈوب جاتا، میری فیملی ڈوب جاتی، میرا سارا تجارت کا سامان ڈوب جاتا۔ وہ تو میں نے اس وقت آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ آدھا سامان آپ کو دے دوں گا، کہتا ہوں میں نے نیت کی کہ میرے شیخ کو کچھ نہ کچھ میں دے دوں گا، تو میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، چھوٹا سا ہدیہ کچھ لے کر آئے، میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، لیکن وہ کشتی ڈوبی نہیں۔ میں نے آپ کے لیے جب منت مانی تو کشتی ڈوبی نہیں۔ تو موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ مسکرائے، اور مسکرا کر کہا وہ حجام کو بلاؤ، وہ جو بال بناتا ہے نا، بال کاٹتا ہے، حجام کو بلاؤ۔ وہ حجام آیا، اس کو کہا اتنے مہینے پہلے میں تیرے یہاں بال کٹوا رہا تھا، پھر میں اچانک تیرے بال بنانے والی کرسی سے اتر کے چلا گیا، یاد آتا ہے تجھے؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کے بال کاٹ رہا تھا، اچانک آپ اترے اور آپ گئے، اور جب آپ آئے تو آپ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، آپ پورے تھکے ہوئے تھے، آپ بالکل الجھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے باقی کے بال بھی کٹوائے، لیکن آپ چلے گئے تھے مجھے یاد ہے۔ کہا وہ تاریخ دیکھ اور تیرے کشتی کے ڈوبنے کی تاریخ دیکھ، وہ تیرے کشتی میں جو طوفان آیا تھا وہ تاریخ دیکھ، اور میرے وہ حجام کے پاس بیٹھ کر بال بنانے وہ تاریخ دیکھ۔ تاریخ دیکھا تو دونوں برابر ہے۔ کہا ایسے کشتی نہیں، میں خود گیا اور میں پہنچا، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پیارے نبی کے صدقے میں نے کشتی کو یوں اٹھایا، پانی کے تھپیڑے کو یوں دبایا اور تیری کشتی کو کنارے پہنچا دیا، لیکن اب مجھے تیرے آدھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ تو نے وہ منت کتنی مانی تھی؟
آدھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہدیہ لایا نا، جا یہ حجام کو جا کے دے دے، یہ جو حجام آیا نا اس کو ہدیہ دے دے، مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے، ایسے ہی ولی نہیں بنتا ہے، ورنہ سب ولی بن جاتے۔ نبی کی محبت کو سینے میں اتار دے کہ کوئی سینہ پھاڑ کے دیکھے تو نبی کی محبت وہاں پہ نظر آوے، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، یہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے، جیسے قاری ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ وقت نکالے، دعوت تبلیغ کے لیے بھی وقت نکالے، 3 دن ہے، چلہ ہے، 4 مہینہ ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کے بانی مبانی کون؟ سب سے بڑے اس کی بنیاد رکھنے والے کون؟ تو بچہ بچہ جانتا ہے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ بولو کون؟ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، بانی مبانی دعوت و تبلیغ کے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو آج ایک بات بتاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اشراق کی نماز، بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے کچھ منٹ رکنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مسجد میں کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ اشراق کی نماز۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بھی ایک کمرے میں مسجد میں نہیں، ایک کمرے میں اشراق کی نماز پڑھ لی، اچھا خود ہی پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد یوں پیچھے مڑے، کہا کون کون ساتھی یہاں پر ہے؟ بھائی کون ساتھی ہے؟ تو معلوم ہے کہ 6-7 خادمین ان کے ساتھ میں ہے۔ سب کے نام پوچھے، بھائی نام بتاؤ، سب نے اپنا اپنا نام بتایا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ یہ تم سبھی لوگ ہو نا جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہو؟ سب نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا آج راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ نے حضور قلبی مجھے نصیب فرما دی ہے۔ اللہ نے مجھے کیا نصیب فرما دی ہے؟ حضور قلبی نصیب فرما دی ہے۔ تو جتنے مریدین تھے نا وہ کہنے لگے حضرت نہیں سمجھ میں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، حضور قلبی کیا ہوتا سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا تم کو حضور قلبی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے یہ الیاس کو پوچھو، یعنی مولانا الیاس اپنے بارے میں کہتے ہیں الیاس کو پوچھو، گردن جھکاتا ہوں، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا۔ تو وہ جو مریدین تھے نا، ایسے ٹائم پہ سب کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے کو بھی تو ایسا بننے کا ہے، تو سب مریدوں میں سے ایک آئے، کہا حضرت وہ حضور قلبی، کہا ہاں، کہا میرے کو بھی چاہیے، کہا بہت آسان ہے، یہ الیاس کا کمال نہیں ہے، کہا الیاس کا کمال نہیں ہے، حضور قلبی چاہیے، ایک بار دل و جان سے طے کر لے کہ جان فدا کروں گا تو مصطفیٰ پر فدا کروں گا، مال فدا کروں گا تو مصطفیٰ پر فدا کروں گا، محبت کروں گا تو مصطفیٰ سے محبت کروں گا، ان کی مرضی کو آگے کروں گا، سب کی مرضی کو پیچھے کروں گا۔ دیکھ کچھ زمانہ گزرے گا، رات کو سوئے گا، نیند بعد میں آئے گی، حضور پہلے تیرے خواب میں آ جائیں گے، بولو صلی اللہ ہو۔ اس لیے آج میں آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ محرم کا مہینہ، نیا زمانہ، نیا انقلاب، سب لوگ ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا نا کہ حضور کی محبت آ جاوے تو ناممکن بھی ممکن، اور کوئی جان مال آپ کا چھیڑ نہیں سکتا اگر آپ کے ساتھ محمد کی محبت ہوئے، بولو صلی اللہ ہو۔ یہ میں نے حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے نا، ترکیسر میں ان کا باغ تھا، بولو ترکیسر میں ان کا آم کا، کس کا؟ آم کی سیزن آ گئی۔ اب وہاں کے جو ہوتے نا جوان، کچھ ایسے آوارہ قسم کے جوان، انہوں نے سوچا کہ معلوم کرو کہ یہ حضرت موسیٰ جی مسجد میں کتنے بجے جاتے اور کتنے بجے تک مسجد میں بیٹھتے، تاکہ اسی ٹائم پہ ہم ان کے باغ میں جاوے اور جا کے چوری کرے۔ وہ مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہوں گے، ہم باغ میں کیا کریں گے؟ چوری کر لیں گے۔ اب وہاں کے جوانوں نے باقاعدہ پلاننگ کی، یہ کتاب میں لکھا ہے، اور کتاب باقاعدہ، کتاب کا نام ہے کرامات موسویہ، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اسی کتاب سے میں آپ کو نقل کر کے بتا رہا ہوں۔ اب کچھ آوارہ لوگوں نے کہا کہ ان کے مسجد میں جانے کا ٹائم معلوم کرو، تو معلوم ہوا کہ مسجد میں ان کے جانے کا ٹائم ہے کہ یہ عصر کے وقت مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے۔ کہا اتنا لمبا سمے عصر کی نماز سے لے کر آج کے زمانے میں کہو کہ شام کو 5 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک کا وقت اپنے پاس ہے، اس وقت جا کے باغ میں چوری کرو، کوئی بھی ہوگا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ 2 ٹیم بنائی۔ کتنی ٹیم بنائی؟ 2 ٹیم بنائی۔ ایک ٹیم کو کہا کہ تم مسجد کے باہر کھڑے رہنا، کبھی اچانک کچھ پیشاب کا ان کو تقاضا ہوا اور وہ مسجد سے باہر آ گئے اور بازو میں ہی باغ ہے تو کہیں ہم کو پکڑ لے وے، اس لیے ایک ٹیم کہاں پہ رہے؟ مسجد کے باہر، اور ایک ٹیم کیا کرے؟ چوری کرے۔ اب جو ٹیم چوری کرنے کے لیے گئی، دیکھا باغ میں تو وہ بیٹھے ہیں، کون؟ حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ، مطلب آج مسجد میں نہیں گئے۔ تو نے سوچا کہ ابھی جائیں گے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو دیکھا کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھنے لگے۔ لو آج نماز بھی یہی پڑھنے کا ہوا ہے، چلو مغرب کی نماز پڑھنے جائیں گے، تو مغرب بھی وہیں پڑھ رہے ہیں۔
عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، عشاء بھی وہیں پڑھے اور اندھیرا اندھیرا ہو گیا. تو یہ لوگ غصے میں وہاں گئے مسجد کے پاس، اور مسجد والوں کو کہا کم سے کم خبر تو کرو کہ وہاں نہیں ہے، ہم وہاں پر بیٹھے وہ ہمارے سامنے. تو کہا نہیں ہے، یہیں تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، یہیں تو مغرب کی نماز پڑھی، یہیں تو عشاء کی نماز پڑھی. میرے دوستو بعد میں حضرت موسیٰ کی رحمت اللہ علیہ کے پاس سب جوان آ گئے، توبہ کرتے کرتے آ گئے. حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی. کہا غلطی نہیں ہو گئی، ایک کام کرو، اللہ تم کو بھی وہ چیز نصیب کرے گا، اور وہ ہے کہ طے کر لو کہ جئیں گے تو حضور کی محبت میں، مریں گے تو حضور کی محبت میں. اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا. تو کون کون تیار ہے؟ میں اسی لیے یہ سب واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ میں سے کون کون تیار ہے. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. اور نبی سے محبت کریں گے تو کیسی محبت کریں گے؟ وہ گھگرو والی، چاکلیٹ والی. تو لڑکی جیسا لیٹر دے کے گئی، قیامت میں ہم کو وہ لیٹر نہیں مل جاتے. جو سچی محبت کریں گے نا، ارے میرے دوستو بولو نا، سچی محبت کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. کیا ہوا یار، میں نے لڑکی کی بات کی، وہ سیدھے مستورات کی گلی میں انٹر ہونے کی بات کر رہا ہے. چلو سب لوگ مل کے آج ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کا دامن تھامنا میرے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے یہ گالی گلوچ بند کر دو. ہم لوگ بہت، ہمارے اندر جو گندی عادت ہے نا، سب سے گندی عادت ہمارے اندر کیا ہے معلوم؟ زبان پہ ماں بہن کی. اور آپ کو تعجب ہوگا، میرے کو میرا ایک دوست کا بیٹا ملا، کہتا ہے مولانا، وہ کوئی نام لیا، اس کے کچھ معلوم نہیں 12-15 ایپیسوڈ ہے. کہتا وہ دیکھنے جیسا ہے. مولانا وہ دیکھنے جیسا ہے ایپیسوڈ. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ بھائی دیکھنے جیسا ہوئے تو قاری احمد علی بھی دیکھے، لیکن اس میں ہے کیا؟ کیا اس میں ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. میں نے کہا تیرے کو دیتے؟ کہا میرے کو نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے. تو میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اب میں سنتا ہوں. یعنی آپ سوچو، جو لوگ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں رات کو 12 بجے 1 بجے، آپ اپنے گھر میں ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہو، بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہو. ماں کی گالی، بہن کی گالی. یعنی جس گھر میں قرآن ہے، جس گھر میں کعبے کی تصویر ہے، جس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، جس گھر میں نماز ہے، جس گھر میں ماں ہے، جس گھر میں بہن ہے، جس گھر میں بیٹی ہے، اس گھر میں رات کو 1-2 بجے آپ لوگ ماں بہن کی گالی سنتے. میرے دوستو یہ گالی گلوچ، پھر اس کے بعد میں یہ تمباکو، پھر اس کے بعد میں گٹکا، اس کے بعد میں وہ ڈرگس، MD پاؤڈر، پھر وہ سونگنے کا کچھ، اور اس کے بعد میں میرے دوستو یہ سگریٹ، یہ بیڑی. کیا ہے میرے پیارو؟ اچھا یہ سب ایک چیز ایک طرف رکھو، یہ سب رکھو، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، MD، ڈرگس، یہ سب ایک طرف رکھو، اور رکھو کہ اس دل میں حضور کی محبت آئے گی. خیر بولو، اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا گالی گلوچ سے، یہ بیڑی سے، سگریٹ سے، تمباکو سے، دارو سے، جوا سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، دھوکہ دینے سے، زنا کرنے سے، جب تک یہ دل خالی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم دودھ کو اسی برتن میں رکھا جاتا ہے جو برتن پاک اور صاف ہوتا ہے، اور پیشاب کو جب چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہے اسی بوتل میں ڈالا جاتا ہے جو بوتل کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے کہ پیشاب والی بوتل ناپاک ہوتی ہے اور دودھ والا برتن پاک ہوتا ہے. تو حضور کی محبت کو دل کے برتن میں رکھنا ہے. تو میرے دوستو دل کو صاف کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک بار محبت کر کے دیکھو، ایک بات محبت کر کے دیکھو. اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، محبت آپ نے ایک بار بٹھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی، خود اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا، اب سب لوگ بیٹھے ہو تو میں ایک واقعہ واقعہ سنا دو پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں بولو، نہیں سنا ہو تو منع کر دینا. مقداد. بولو کیا نام سنا ہے؟ نام انگلش میں لکھیں گے MIQDAD، مقداد. یہ معلوم کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. اس میں وہ مقداد آ کے بیٹھ گئے. بولو کون آ کے بیٹھ گئے؟
اچھا وہ حضرت مقداد آ کے بیٹھے نا، ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ یہ 1.5-2 دن سے کچھ کھانا وانا کھائے نہیں ہے، کپڑے بھی ان کے پھٹے پھٹے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے یہاں ختم ہو جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگو بیٹھو بیٹھو بیٹھو. وہ دیکھو مقداد آئے، مقداد، اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، اور ان کے کپڑے سے لگتا ہے کہ ان کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہیں، تو جس کے پاس جو ہوئے وہ دیتے ہوئے جانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن وہ زمانہ غریبی کا زمانہ تھا. حضور نے اعلان تو فرمایا مگر ہوئے تو دیوے نا. دھیرے دھیرے کر کے پورا مجمع باہر چلا گیا. وہ مقداد وہیں بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے رو رہے. ہمارے نبی نے بولا ادھر آؤ. کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، خود میرے پاس کپڑے بھی نہیں. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ مصطفیٰ کے گھر آؤ، جو میرا کھانا ہوگا تمہیں کھلا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اب سننا پتے کی بات. پھر ہمارے نبی نے ان کو کھلائے پلائے، کپڑا دیے، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی ایک زمین پر لے کر آئے اور کہا دیکھو یہاں میں چھپر باندھ دیتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا چھپر باندھ دیتا ہوں، 4 لکڑے گھاڑ دیتا ہوں اور ایک بکری دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ایک بکری. اور ہمارے نبی نے فرمایا دن بھر مزدوری کرنا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میرے ساتھ میں پڑھنا، تعلیم میں بیٹھنا، باقی جو مزدوری کرنا ہے کرنا، اور کھانے کی فکر مت کرنا، کیونکہ یہ بکری ہے. یہ 2 پیالے دیتا ہوں میں، لکڑی کے پیالے، ایک پیالہ ادھر ایک پیالہ ادھر. یہ بکری روزانہ رات کو 2 پیالہ دودھ دے گی، ایک پیالہ تم کو پی جانے کا. بولے ایک پیالہ تم کو، اور ایک پیالے کے اوپر ڈھکن رکھ دینا. رات کو میں جب آؤں گا میں بھی وہ چھپر کے پاس آ جاؤں گا اور میں اپنا جو حصہ ہے دودھ کا وہ میں پی لوں گا. بکری تو میری ہے. اور کتنا پیالہ دودھ دے گی؟ 2 بڑے بڑے لکڑے کے پیالے دیے، 2 پیالہ دودھ دے گی، ایک تمہارا ایک میرا. وہ حضرت مقداد کہتے ہیں لمبا زمانہ گزر گیا، میں جنگلوں میں جا کے لکڑیاں کاٹوں، مزدوری کروں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب. اور رات کو برابر کہتے میں آ جاؤں اور بکری کے تھنوں میں سے 2 پیالے دودھ نکلے، ایک میں پی جاؤں اور ایک پہ ڈھکن رکھ کے سو جاؤں. حضرت مقداد کہتے میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کتنے اچھے اخلاق تھے. معلوم نہیں رات کو کبھی جلدی آتے، کبھی میرے نبی دیر میں آتے، کبھی جلدی آتے اور کبھی دیر میں آتے. لیکن کہتے جب بھی آتے تھے میرے نبی سلام کرتے تھے، کیونکہ میرے چھپر میں آتے تھے. ایسا سلام کرتے تھے کہ سونے والا ہو تو ڈسٹرب نہ ہو اور جاگنے والا ہو تو جواب دیتے ہوئے. سونے والا ہوئے تو ڈسٹرب، یعنی ہمارے نبی آ کر ایسا نہیں کہتے تھے السلام علیکم میں محمد آ گیا یا میں نبی آ گیا. نہیں، آپ کا سلام کا انداز اتنا پیارا تھا کہ جاگنے والا جواب دے دے گا اور سونے والا اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا. یہ مقداد کہتے ایک رات کو کیا ہو گیا، میں چھپر میں آیا، وہ چھپر میں آیا، تھن میں سے دودھ، کتنا دودھ؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنا؟ ایک پیالہ میں پی گیا جو میری عادت تھی، اور ایک پیالے پہ ڈھکن رکھ کے رکھا اور کہا سونے گیا. لیکن اتنی بھوک لگی تھی، اتنی بھوک لگی تھی، میرا جی چاہتا تھا وہ بھی پی لوں. کون سا پیالہ؟ وہ بھی پی لوں. لیکن پھر کہتے تھے خیال آیا نہ آئیں گے میرے نبی آئیں گے، اور بکری تو ان کی ہے، چھپر ان کا ہے، زمین ان کی ہے، یہ سارے کھمبے ان کے لگے ہوئے، میں پی لوں گا. اور اگر انہوں نے کوئی بد دعا دے دی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، نہ دنیا میری ہوگی نہ آخرت میری ہوگی. کہتے نا نہیں پینے کا. لیکن پھر اتنی بھوک لگے نا، ابھی تو آئے نہیں ہے، میں پی لوں تو کتنا اچھا ہوگا. نہیں پیو، بولو پیو. تب آخر میں کہتے شیطان نے میرے کو بھڑکایا، اٹھا اور جا کے پیالہ. تو کہا جب پی رہا تھا تب بھی خیال آیا، لیکن خیال آیا کہ میرے نبی آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو خالی کہیں گے ابو بکر دودھ لے کر آؤ، عمر، عثمان، علی، ارے دودھ کے برتن جمع ہو جائیں گے، میرے کو کون دینے والا؟ کر کے یہ پیالہ گھٹا گھٹ بولو. اب پی گئے، پھر واپس اپنی چادر میں آ کے سوئے. اب خیال آیا آئیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اب رونا بھی آ رہا ہے، لیکن کرے تو کیا کرے؟ اتنے میں تو اجالا دکھا. بولو اجالا دکھا. اجالے کا مطلب ہے کہ میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آ رہے. یہ کہتے جلدی سے میں نے چادر لیا اور اپنے چہرے پہ ایسے یوں لپیٹ کے رکھا، اور تھوڑی سی چادر پھٹی ہوئی تھی اس میں سے دیکھنے لگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایسی چادر رکھا کہ کوئی بھی سمجھے کہ سوئے ہوئے. یہ کہتے میں نے اللہ کی قسم میرے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، سب سے پہلے سلام کیا. بولو سبحان اللہ. کیسا سلام کہ اگر جاگنے والا ہو تو جواب، سونے والے کو اور کہتے میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا. کس کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟
کہ سو گیا ہوں، بہت کھراٹے میں سویا ہوں. کہا میں نے جواب نہیں دیا، اندر اندر جواب دیا. پھر کہتے میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا آگے بڑھے اور وضو کیا. بولو کیا کیا؟ وضو کیا، مسواک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. کہا میں سب دیکھتا رہا. اس کے بعد میں وہ واپس وہ بکری کے پاس گئے جہاں ہم لوگ برتن رکھتے تھے. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا میں کیا کروں کیا کروں. کہتے گئے اور میرے نبی نے وہ ڈھکن ہٹایا، فما وجد لبنا، دودھ نہیں تھا. دودھ نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. وہ سوچتے کہتے کہ میرا خیال ہوا کہ جاؤ اور پاؤں پکڑ لو اور پاؤں پکڑ کر کہہ دو کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی ہو گئی ہے، میں نے پی لیا. لیکن کہتے ہمت بھی نہیں ہوئی. کہتے اتنے میں تو میرے نبی نے وہ پیالہ جو خالی تھا نا وہ رکھا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے. کہتے جب دونوں ہاتھ اٹھائے میری چیخ نکلنے والی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے چیخ نہیں ماری، کیونکہ میرے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہ جس نے پیا ہے اسے اور پلا دے. بولو سبحان اللہ. جس نے پیا ہے بولو اسے اور پلا دے، اور جو کوئی میرا کھانا کھا لے میں اسے اور کھلا دے. جو پیے اسے اور پلا دے، جو کھائے اسے اور. میرے نبی روتے گئے اور مانگتے گئے. یہ کہتے میں اندر ہی اندر روتا گیا روتا گیا روتا گیا. کہتے تھوڑی دیر میں نے دیکھا میرے نبی کی دعا ختم ہوئی تو میرے نبی واپس بکری کے پاس گئے. تو میں اندر سے وہ سوراخ میں سے دیکھتا تھا اب کیا بکری کتنے پیالے دیتی ہے، وہ تو نکل. لیکن کہتے میں نے دیکھا میرے نبی دونوں پیالے لے کر وہاں گئے، صرف بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا، دودھ برسنا شروع ہو گیا. دودھ آنے نہیں لگا، دودھ برسنے لگا اور دونوں پیالے بھر گئے. کہا جب دونوں پیالے بھر گئے، یہ کہتے میں اندر سے سب دیکھ رہا تھا کہ 2 پیالے بھر گئے. آج روز میرے نبی 1 پیالہ پیتے تھے، آج کتنا پیے گے؟ کہتے ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے نبی کی آواز آئی، مقداد او مقداد. کہتے میں نے کیا کیا معلوم؟ مقداد کیا کہتے ہیں، میں اٹھا ہی نہیں، کیونکہ آدمی جب گہری نیند سویا ہوئے تو آواز میں اٹھتا. تو ہمارے نبی نے پھر آواز دی، او مقداد اٹھو. کہتے میں نے یوں چادر ہٹائی اور یوں آنکھوں کو ایسا ایسا کرنے لگا جیسے میں کتنی گہرے. میرے نبی نے کہا مقداد مت آتا نا، تم سوئے کہاں تھے؟ تم تو کب سے مجھے دیکھتے جا رہے ہو، جب سے میں آیا ہوں وہاں سے تم میرا نظارہ دیکھ رہے ہو. تم سوئے کب تھے؟ تم تو سوئے نہیں ہو، اسی سوراخ میں سے تم مجھے دیکھے جا رہے ہو. یہ کہتے میں گیا دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کی قسم گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور کہتے میرے نبی نے روزانہ دودھ کا پیالہ میں اپنے ہاتھوں سے پیتا تھا. آج بھی میں نے دودھ کا پیالہ پیا مگر ہاتھ میرے نہیں تھے، ہاتھ مصطفیٰ کے تھے. میرے مصطفیٰ مجھے پلا رہے تھے. 1 پیالہ خود آپ نے پیا، 1 پیالہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پلایا اور کہا وہ صحیح نکلا. اللہ جو پیے اسے اور پلا دے، جو کھائے اسے. ہم لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کبھی کسی کے لیے؟ گالی گلوچ، ماں کی گالی، بہن کی گالی، سگے بھائی کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. کہ ہمارے کوساڑ میں اگر ابھی قاری ولی اللہ اعلان کر دے نا کہ بھائی شادی ہونے والی ہے اور وہ جگہ میں شادی کے لیے کچھ ہم کو جوان چاہیے جو خدمت کریں گے. ابھی کوساڑ کے کتنے جوانوں کے ہاتھ یوں کھڑے ہوں گے، اور چاول کا کام میرے کو دے دینا، وہ کہے گا وہ دال کا کام میرے کو دینا، اور تیسرا کہے گا وہ پانی پلانے کا کام میرے کو دینا، چوتھا کہے گا گرمی کا موسم میں برف لانے کا کام میرا ہوگا، 5واں کہتا ہے کہ وہ ٹیبل لگانے کا کام میرا ہوگا، 6واں کہتا ہے ٹیبل اٹھانے کا کام میرا ہوگا. ان سارے جوانوں کو بلا کر پوچھو تم شادی کی دعوت میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہو؟ آج رات کو ماں کا پاؤں کس نے دبایا ہے؟ تمہارا باپ شوگر والا ہے، پریشر والا ہے، نہ جانے کیسا کیسا دن گزارتا ہے اور راتوں کو کتنا روتا ہے، اور تیرے کو بچپن سے لے کر اب تک بڑا کرنے میں اس نے کیا محنت کی ہے. آج اس کو شوگر کی دوا کا کون پوچھے گا؟ پریشر کی دوا کا کون پوچھے گا؟ تو یہ کائے کو ڈھونگ کرنے کا، یہ ڈھونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ وہ شادی میں تو نے پانی کا انتظام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ سوال ضرور ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. وہ صحابی آئے تھے نا، وہ صحابی آئے تھے اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول کوئی اچھا عمل بتاؤ. ارے ہمارے نبی چاہتے تو کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھ، کیونکہ تم فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں تو میرے ساتھ میں رہتے ہو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو. ہمارے نبی کو پوچھا میں سب سے بڑا کام کیا کروں؟ فرمایا امک، ماں کی خدمت کرو. کیا کرو؟ وہ صحابی اچھے تھے، کہنے لگا اللہ کے رسول کروں گا، میں کروں گا، آج سے ماں کی پہلے بھی کرتا تھا اب اور خدمت کروں گا. اور کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا امک. کیا کر؟
کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں سمجھ گیا، آپ نے دوسری مرتبہ بھی کہا نا میں ماں کی بہت خدمت کروں گا، پھر پوچھا پھر کیا کروں؟ فرمایا امک، کس کی خدمت کر؟ ماں کی خدمت کر۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ابوک، اپنے ابا کی خدمت کر۔ لکھا ہے ماں کی خدمت 3 گنا زیادہ ضروری ہے باپ کی خدمت کے مقابلے میں، کیونکہ ماں نے وہ کام کیے جو ابا نے نہیں کیے۔ ہمیں جننے والا کون؟ ارے بولو نا، ہمیں جننے والا کون؟ ماں۔ پیٹ میں رکھنے والا کون؟ ماں، یعنی پریگننسی ماں، ڈیلیوری ماں، اور دودھ پلانے والا کون؟ اس میں باپ کہاں ہے؟ پریگننسی میں باپ نہیں، ڈیلیوری میں باپ نہیں، دودھ پلانے میں باپ۔ تو ہمارے نبی پر قربان جاؤ، وہ ماں نے 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے، اور پھر کیا فرمایا؟ کر لے نا ماں کی خدمت، کر لے ماں کی خدمت کر لے۔ وہ ایک صحابی نے پوچھا ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا۔ میرے پیارو، وہ جیسے انہوں نے کہا نا بھائی کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فاصلے کب ہوتے ہیں؟ جب بھائی شادی کرتے ہیں، بیویاں آتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر ماں کباڑے میں جاتی ہے، باپ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، باقاعدہ ایک بھائی اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، ہلو، وہ کہتا ہے ہلو کیا ہوا؟ کہا 15 دن ہو گئے، ماں کو لے کے جا۔ باری مقرر کی 15 دن میں رکھوں گا، 15 دن دوسرا بھائی رکھے گا، 15 دن تیسرا بھائی رکھے گا، باقاعدہ فون کرتا ہے۔ اور میری بیوی بولی آج کی تاریخ میں 15 دن پورے ہو گئے، کب لینے کے لیے آتا ہے ماں کو؟ تو ماں نے تو بچپن میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، ہم 3 بھائی تھے، ہم 4 بھائی تھے، ہم 5 بھائی تھے، ماں نے کہا تھا 15 دن تیرے کو کھانا دوں گی، 15 دن تیرے کو دوں گی، 15 دن تیرے کو دوں گی۔ اس نے تو فرق نہیں کیا تھا۔ تو آج بیوی کی محبت میں ماں اتنی دور ہو گئی ہم سے، ابا اتنے دور ہو گئے ہم سے، کیا ماں باپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ کیا ماں کوئی کچرے کا ڈبہ ہے کہ جب چاہا منہ توڑ کے بات کیا، جب چاہا باپ کے سامنے سلام کا جواب نہیں دیا؟ دوست ملے گا تو اوہ واہ واہ، ایسا لگے گا کوسار کا جولی پرسن یہ آتا ہے تو ہماری مجلس گرم ہوتی ہے۔ تو باپ کے پاس کیوں اتنا ٹھنڈا رہتا ہے؟ تو باپ کا کیوں ہاتھ نہیں پکڑتا ہے؟ باپ کی چپل جب باپ نکلتا ہے باہر تو اس کے جوتے چپل صحیح کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرے دوستو، خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی۔ آج ہم سب لوگ ارادہ کریں جو کام کے لئے میں یہاں پر آیا ہوں وہ کیا ہے؟ حضور سے محبت نہیں، سچی محبت۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں، ارے بولو نا محبت تو، بھائی شرابی بھی حضور سے محبت کرتا ہے، جواری بھی حضور سے محبت کرتا، لیکن ہم کو وہ محبت نہیں کرنا، وہ چاکلیٹ والی اور گھگرو والی محبت نہیں کرنا۔ سچی محبت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو میں ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بولو کریں گے محبت سچی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، جلدی جلدی بولو، 5 منٹ 10 منٹ بولو نا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، ارے بولو نا، گئے ٹینشن میں گئے کہ خوشی میں گئے؟ ٹینشن میں۔ کیوں ٹینشن میں گئے معلوم ہے؟ کیونکہ آپ کے 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اگر آج میں باپ ہوں، میرے 2 بیٹے کا یہاں جنازہ رکھا ہوئے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نہ کرے، لیکن اگر میرے بچوں کا جنازہ رکھا ہو اور مجھے کوئی کہے قاری احمد علی بیان کرو نا، مائک لگا دیا، کروں گا بیان کروں گا، کیا کہوں گا؟ بھائی کسی کے پاس کروا لے، آج ہمت نہیں ہوتی ہے۔ 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہے، ابھی جنازے کی نماز بھی باقی ہے۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے، علی اکبر علی اصغر، بولو علی اکبر اور علی اصغر، 2 جنازے رکھے، اور آپ میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بہت سارے گئے، شہید ہو گئے، کیونکہ سامنے 1,20,000، بولو سامنے 1,20,000 ہے، بہت سارے شہید ہو گئے۔ بڑا بیٹا علی اکبر رحمت اللہ علیہ، چھوٹا بیٹا بولو علی اصغر رحمت اللہ علیہ، 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین میدان کربلا میں جانے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں وہ تلوار دیکھو، وہ تلوار، آنکھوں میں سے آنسو ہے کیونکہ 2 بچوں کا جنازہ ہے، کہتے ہیں وہ تلوار لاؤ۔ تو کسی نے کہا وہ تلوار مت لے کے جاؤ، اس کی آگے کی انی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا مجھے تلوار سے مطلب نہیں، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو وہ تلوار لائی گئی، آپ نے وہ تلوار اپنے پاس رکھی، پھر کہا وہ چادر لاؤ، دیکھو وہ خیمے میں چادر لٹک رہی ہے، وہ لے کر آؤ۔ کسی نے کہا بہت پرانی چادر ہے،
आप पुरानी हो या क्या हो, मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया है। मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों, वो चादर को लपेट लिया अपने ऊपर, तलवार ले ली, फिर गए और जाकर इतना बड़ा काला इमामा, काले कपड़े का इमामा लिया, चूमा, इधर रखा, पेशानी पे रखा, गालों पे रखा, इधर गालों पे रखा, बोसा दिया और कहा तुमको नहीं मालूम मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। आप सच बताओ क्या हजरत हुसैन की शान होगी घोड़े पर कि तलवार हाथ में है तो शेर खुदा की है, चादर बदन पर है तो माँ फातिमा की है, और इमामा है तो नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। और एक अजीब बात बताओ, अब घोड़ा को चलाने की कोशिश कर रहे, घोड़ा चलता नहीं, तो पीछे मुड़कर देखे तो इनकी 9 साल की लड़की थी। आज हमारी भी लड़की होगी, नवासी होगी, पोती होगी, पोता होगा, बहुत मोहब्बत होती है। इनकी 9 साल की लड़की जिसका नाम था सकीना, साथ में बोलो क्या नाम था? सकीना। और 9 साल की लड़की ने घोड़े का पाँव पकड़ के रखा है। अब घोड़ा तो घोड़ा है, वो तो यूं पाँव मारे तो लड़की को कहाँ फेंक देवे भाई, 9 साल की लड़की घोड़े के लिए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, सकीना के हाथ में वो ताकत है कि घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। तो हजरत हुसैन ने यूं मुड़कर देखा, अपनी बेटी 9 साल की बेटी सकीना को देखा, सकीना क्या किया, क्यों घोड़े का पाँव पकड़ के रखी हो, जाने दो। और क्या कहती है मालूम सकीना? कितने साल की? हमारी भी बेटी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। क्या कहती मालूम? अब्बा मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे फिर वापस नहीं आओ। आप जाओगे क्योंकि यहाँ से जो भी गया है, बोलो वापस आप भी अब्बा नहीं आएंगे, वो आपको कत्ल कर देंगे, वो आपको शहीद कर देंगे। आप मत जाओ अब्बा, मत जाओ। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा नहीं बेटी मुझे जाना है। क्या कहती मालूम? मेरे अब्बू और मेरे अब्बा, खाना किसके साथ खाऊंगी मैं, खाना किसके साथ खाऊं? रोज खाना आपके साथ खाती हूँ, आप आते हो उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, हम साथ में पानी पीते, हम साथ में खाना खाते, मैं आपके पास आके आपकी गोद में सो जाती हूँ, आप चले जाएंगे फिर आपकी सकीना खाना पीना किसकी गोद में सोएगी? मालूम है हजरत हुसैन घोड़े से उतर गए, क्योंकि समझ गए घोड़ा चलने वाला। आप घोड़े से उतर गए, सकीना 9 साल की, उसको अपने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, गालों को चूमा, सबको लगा के हजरत हुसैन ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जो करबला का मैदान है वो अब कैंसिल हो गया। ये कहते कहते अपने गोद में अपने सीने के साथ लगाकर खेमे में ले गए। खेमे में जाकर सकीना को रखा, कहा बेटी सकीना, सर पे हाथ फेरा, बेटी सकीना बहुत मोहब्बत करता, बहुत प्यार। सकीना मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मामला ऐसा है, एक तरफ तेरी मोहब्बत, एक तरफ मेरे नाना जान की मोहब्बत है, एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। वो मोहब्बत कहती है कि मैं करबला के मैदान में जाऊं, और तेरी बेटी की मोहब्बत कहती है कि बाप करबला के मैदान में न जाए, लेकिन बेटी की मोहब्बत आज मैं पीछे करता हूं। ये कहकर दौड़े और दौड़कर घोड़े पर बैठे, घोड़े को एड़ लगाई और मैदान करबला में गए। अब आगे क्या हुआ आप सबको मालूम है, मुझे वो वाक़े में नहीं जाना, क्योंकि 10वीं मुहर्रम गुजर गई, हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। लेकिन सिर्फ इतना बताता चलो, असर की नमाज में पहली रकात में के सजदे में आप शहीद हुए। कौन सी नमाज में? आवाज नहीं आ रही। कौन सी नमाज में? कौन सी रकात थी? सजदा कौन सा था? पहला। और मालूम है आपने नमाज ऐसे शुरू नहीं कर दी, ऐसे शुरू नहीं कर दी, बल्कि आपने ये कहा आप लोग भी नमाज पढ़ लो। मैं वो सामने वालों को कहा आप लोग भी नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ लो, फिर वापस शुरू करबला का मैदान। तो सामने से आवाज आई आप पढ़ो, हमको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ो हमको। तो ये आवाज तो कोसाड़ में भी आती है। वहां हजरत हुसैन के दुश्मन की आवाज थी, आप पढ़ो हमको पढ़ना, कोसाड़ में भी आवाज आती है। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं हजरत हुसैन, हजरत हुसैन, हजरत हुसैन हमारे, हजरत हुसैन हमारे, हजरत हुसैन हमारे। और इनको पूछो फजर की नमाज आज नहीं पढ़ी है, फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो ये हजरत हुसैन की जमात में या सामने वाली टीम में? कहां पर है? इंसाफ करो। अगर नमाजी है तो हुसैनी है, और बेनमाजी है तो वो यजीद वाला है। सीधी बात है। हजरत हुसैन ने अल्लाह अकबर, कौन सी नमाज?
پہلی رکعت سجدہ، اور شہید بھی کیسے ہوئے؟ سجدے میں تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک دشمن نے آ کے ایسا 2 تلوار لے کر آیا اور دشمن نے حضرت حسین کے کندھوں پہ ایسا حملہ کیا کہ دونوں ہاتھ الگ ہو گئے، اور آپ سجدے میں تھے نا، ایسے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، چہرہ آسمان کی طرف ہوا۔ دوسرا دشمن آیا، سینے پہ لوہا مارتا گیا، اور تیسرے نے آپ کی گردن مبارک کو تلوار کی نوک پہ اٹھایا۔ میرے دوستو، بات ختم کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، نبی سے محبت کرو گے نا؟ کیسی محبت؟ اور سچی محبت کی پہچان ہے 5 وقت کی، بولو ساتھ میں بولو، سچی محبت کی پہچان، آواز نہیں آ رہی، سچی محبت کی پہچان۔ اور حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، ارے بولو نا، حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ 4 پارے میں۔ قرآن نے سب شہیدوں کے بارے میں کہا، ہر شہید زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان ہوتا ہے، بولو سبحان۔ جب سارے شہیدوں کا یہ عالم ہے تو نبی کے نواسے کا کیا عالم ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے کوئی بھی میرے راستے میں شہید ہوئے اسے مردہ مت کہنا، مردہ وہ زندہ ہے، بولو حضرت حسین۔ صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان لگتا ہے، لیکن حضرت حسین ایک وصیت کر کے گئے، ارے بولو نا، کر کے گئے کہ نہیں کر کے گئے؟ کیا وصیت کر کے گئے؟ زبان سے نہیں بولے، پریکٹیکل عمل۔ ایک تو ہے زبان سے بولنا، ایک ہے عمل کرنا۔ حضرت حسین عمل کر کے گئے کہ سنو، میں نبی کا نواسا، بولتے جاؤ بے شک، بولو میں نبی کا نواسا، میں جنت کا پھول ہوں، میں جنت کی خوشبو ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میرے بدن میں لہو ہے حضرت علی کا، میرے بدن میں غذا ہے حضرت فاطمہ کی، میرے سر پہ امامہ ہے نانا جان محمد الرسول اللہ کا، لیکن میری وصیت ہے کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا مگر نماز کو قضا نہیں کرے گا۔ آج کتنے سارے یہاں پہ ہیں جو نماز کو قضا کر کے بیٹھے، کتنے تو معلوم ہے مولانا گھر میں نماز پڑھے، کم وقت سورہ فاتحہ صحیح نہیں اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو بھی کھڑے ہو کے بولے نا سورہ فاتحہ سورہ، تو سورہ فاتحہ میں نہیں تو 8 سے 10 مولانا نعمان آپ غلطی نکال سکتے ہو، 8 سے 10 غلطی سورہ فاتحہ میں، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، ہو گئی نماز اس کی۔ اور کتنے تو ایسے ہیں کہ 15 دن ہو گئے، اس سے بڑا نالائق کون اور غدار کون ہوگا، 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ آخری بات بتاتا ہوں، فیصلہ آپ سے لیتا ہوں، اور ایک دم زبردست مفتی بن کے فتویٰ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں ویسا بڑا مفتی نہیں ہوں لیکن ایک فتویٰ پوچھتا ہوں، اور صرف مردوں کو پوچھ رہا ہوں، مردوں کو۔ اللہ نے ہم مردوں پہ نماز کو معاف کیا، عورتوں کو نہیں پوچھ رہا ہوں، ان کے الگ مسائل ہوتے ہیں، میں ہمارے مردوں کو پوچھ رہا ہوں، ساتھ میں بولو اللہ نے نماز کو معاف۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ۔ کیسے پڑھ؟ ابھی ہم نے عشاء کی نماز کیسے پڑھی؟ اچھا اگر کوئی کہے اللہ پاؤں بہت دکھتا، اللہ میں گر گیا، اللہ پاؤں بہت دکھتا، پٹا وٹا بندھا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا گھر میں جا کے سو جا، کہا گھر میں جا کے سو جا۔ کیسے نماز پڑھ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا کیسے نماز پڑھ؟ بیٹھ کے۔ کوئی کہتا ہے اللہ ہاسپٹل میں ہوں، کمر کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے بیٹھنے کو بھی نہ بولا ہے، تو کہا کسی مفتی نے کہا نماز معاف، کہا کیسے نماز پڑھ؟ لیٹ کے نماز پڑھ، لیٹ کے، ہاسپٹل میں یوں لیٹا ہے نا، لیٹ، تو کہا اللہ لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع کیسا کروں گا، رکوع کیسا کروں گا، سجدہ کیسا کروں گا؟ کہا آنکھوں کا اشارہ، تھوڑی آنکھ جھکائے گا تو رکوع ہو جائے گی، پوری آنکھ بند کرے گا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، لیٹ کر پڑھ۔ اچھا لیکن اللہ پانی تو ڈاکٹر نہ بولا ہے، ڈاکٹر بولا بالکل پانی نہیں، ٹھنڈا بھی نہیں، گرم بھی نہیں، کہا پانی نہیں، تیمم کر لے، کیونکہ میرے حسین نے بھی تیمم کربلا کی مٹی سے کر کے عصر کی نماز پڑھی تھی، تیمم کر کے، لیکن نماز کو معاف کیا اللہ نے؟ نہیں معاف کیا، ساتھ میں بولو نہ معاف کیا۔ کھڑے نہیں تو بیٹھے، بیٹھے نہیں تو
لیٹے. کیا فرمایا؟ اشارے میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب پھر میں آپ کو پوچھتا ہوں، مردوں سے پوچھ رہا ہوں، نماز معاف؟ کھڑے نہیں تو معاف نماز؟ آواز نہیں آ رہی. نماز معاف؟ ہاں معاف. ہم مردوں پہ بھی 2 جگہ نماز معاف. کتنی؟ ہاں یہ فتویٰ دے رہا ہوں میں، اور کوئی بھی مفتی نہ نہیں بولے گا. 2 جگہ ہمارے اوپر نماز معاف ہے. نمبر 1 چھوٹا بچہ، بھلے مرد ہو لڑکا ہو لیکن بالغ نہیں ہوا ہے، 6 سال کا 5 سال کا 8 سال کا، بولو نماز پڑھے تو اچھا ہے، باقی نماز فرض ہے. تو بولو نمبر 1 کس پر نماز معاف؟ آواز نہیں آ رہی. کس پر معاف؟ چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ. نمبر 2 جو پاگل، جو کپڑے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کھانا ادھر سے نکل رہا ہے، تھوک ادھر سے نکل رہا ہے، کچھ بھی ہاں کر کے جا رہا ہے. چل آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ معاف کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ سب کو مضبوط دماغ عطا فرماوے. لیکن کچھ بیچارے بچپن سے ایسے پاگل ہوتے جو پاگل، اس پر بھی نماز کیا ہے؟ معاف. 2 پر نماز معاف. نمبر 1. نمبر 2، اب یہاں جتنے لوگ فجر نہیں پڑھتے جو پیچھے یہاں بیٹھے، بچے تو ایک تو کینسل. کیا بچا؟ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاؤلی بھی نہیں. جب اللہ بولے تو پاؤلا. اب میں کسی کو کوساڑ میں بولوں اے پاؤلی ادھر آ، کہے گا قاری ولی اللہ کو، کہے گا یہ قاری صاحب آج بولا ہے. بولا اب مت بلانا تو ٹپکا دوں گا اس کو، بہت ہو گیا، اس کا بہت ہو گیا. کیوں؟ میں ایجوکیٹڈ آدمی میرے کو پاگل بولتا ہے، پاؤلی بولتا ہے، پاؤلا بولتا ہے. میں نہیں بولتا ہوں، اوپر والا بولتا ہے. میرے پر آبجیکشن اٹھائے گا، اوپر والے پہ کیا آبجیکشن اٹھائے گا؟ اٹھا سکتا کوئی آبجیکشن؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو، نبی کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے 5 وقت کی نماز. بولو فجر، بولتے جاؤ فجر. کیا فرمایا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا میں ایک درود شریف لے کر آیا ہوں، اور وہ درود شریف میرے کو معلوم ہے میں نے کوساڑ میں پہلے بھی بانٹا، آج پھر بانٹ رہا ہوں، اور درود پاک بار بار بانٹتا رہوں گا جب تک جان میں جان رہے گی. درود پاک بانٹتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. پڑھتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. کہتے ہیں کہ قرآن پاک سب سے اول ذکر، اس کے بعد ذکر ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جو درود پاک لے کر آیا ہوں نا، حضرت ابو بکر والا. یعنی کیا مطلب حضرت ابو بکر والا؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا درود پڑھوں؟ تو ہمارے نبی نے درود بتایا یہ پڑھو. تو حضرت ابو بکر نے کہا پڑھوں گا، ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے لکڑے ہیں سب کا قلم بنا دو، دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی روشنائی بنا دو، اور جتنے فرشتے ہیں سب کو کہو یہ درود کا ثواب لکھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لکڑے ختم ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، فرشتے تھک جائیں گے. اللہ کہے گا اب اس کا ثواب کوئی نہیں لکھے گا، خود پیدا کرنے والا اللہ لکھے گا. بولو سبحان اللہ. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. یہ تو میں نے لہجے میں پڑھا تو بہت بڑا لگا آپ کو، باقی بہت چھوٹا ہے. آدھا تو آپ کو یاد ہے. بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اتنا تو آپ کو یاد ہے. اب خالی اتنا یاد کرنا ہے، فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. بس اتنا سا درود پاک ہے. اور ثواب کتنا بڑا ہے کہ جس کا ثواب خود اللہ لکھیں گے. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، ان کے ثواب سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں. تو آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام علماء کرام کا شکریہ. میں علماء تو اتنے بہت ہے کوساڑ میں کہ کن کن کا نام لیوے اور کن کن کا نام نہ لیوے. تمام علماء کا بہت شکریہ، تمام ٹرسٹیان کا شکریہ، تمام ذمہ داران کا شکریہ، تمام کوساڑ کے مردوں کا اور عورتوں کا شکریہ. اور خاص کر کے میں شکریہ ادا کروں گا اس میاں بیوی کا جو مجھے کھانا کھلائے. کیا نام قاری ولی اللہ؟ یاسین بھائی. اللہ یاسین بھائی کو اور ان کی، یاسین بھائی
دودھ بھی دینے والے نہیں، تم کچھ بول رہے تھے نا بلی والی دینے والے میرے کو، نہیں دودھ بیچنے والے میرے کو کیا ہدیے میں دینے والے وہ بولے. ہاں بھلے وہی تو میں بولا کہ پھر نہیں جاوے کاری ولی اللہ اپنے گھر لے جاوے، ایسا ہے کیونکہ دھڑا دھڑ پیدا کرتا ہے. یہ جوانی کا مشین ہے کوئی. پہلے ایک زمانہ تھا معلوم ہے، ہر بیان میں آؤں نا تو سال گزرے، قاری صاحب بچے کیسے ٹھیک ہے، کہا ایک بچہ ٹھیک ہے، بیوی پریگننٹ ہے. پھر کچھ دن کے بعد دوسرا تیسرا پریگننٹ ہے. میں نے کہا قاری ولی اللہ یہ کیا، یہ تو کیا ہو گیا معلوم ہے. وہ ایک لڑکا پیدا ہوا، نام رکھا محمود بخش. کیا نام رکھا؟ محمود بخش. دوسرا بچہ ہوا احمد بخش. تیسرا بچہ ہوا عبداللہ بخش. چوتھا بچہ ہوا تو عبد الرحمن بخش. پانچواں بچہ ہوا تو سلیمان بخش. سب نام. اب ساتواں آٹھواں بچہ ہوا تو بی بی کو پوچھا اس کا کیا نام رکھو؟ کہا رکھو الہی بس. تو ہمارے قاری ولی اللہ کا حال ہے. ہاں کچھ پرچی آئی ہے. اچھا پرچی تو بہت چھوٹی ہے لیکن بہت سارے صحیح میں بیمار ہوں گے. میں خود بیمار ہوں، آپ کو معلوم. یہ میرا یہاں اگر آپ یہاں میرا کرتا اٹھا کر دیکھیں نا، بائی پاس آپریشن ہوا ہے میرا، اور میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. دونوں پاؤں سے نسوں کو کاٹا گیا ہے، سینے سے کاٹا گیا ہے، بائی پاس آپریشن ہوا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے دے. اور کل تھوڑا پھسل گیا تو مار بھی لگی ہے، پھر بھی میں یہاں پر پہنچ گیا. حالانکہ آج میں نے آج عصر کے وقت مولانا مالیگاؤں والوں کو منع کر دیا. یہ جمعہ کو مالیگاؤں میں تھا لیکن میں نے کہا اب گاڑی میں وہ بمپر میں میری اتنی ہمت نہیں کہ مالیگاؤں تک میں آؤں. لیکن کوساڑ سے اتنی محبت ہے، اللہ کی قسم بڑی محبت ہے کوساڑ سے. ابھی وہ کچھ کاپیاں تقسیم کرنے بھی آنے والے نا، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا. نہیں ہے نا کچھ کاپیاں تقسیم کرنے کے لیے بھی ابھی تاریخ نہیں ہوئی ہے، لیکن لمبایت کوساڑ میں کچھ آنے والے. اللہ تعالیٰ یہاں کے سب کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. تو یہ میں کہہ رہا تھا قاری ولی اللہ صاحب کہہ رہے تھے بہت سارے بیمار ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں بیمار ہیں، بہت ساری ہماری بیٹیاں بیمار ہیں. دعا کرو اللہ تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا قاری ولی اللہ کو ہمارا نام لینا، ہم اب وہ اللہ کا ایک بندہ کیا کیا کام کرے گا، تھک جاتا ہے وہ بھی بھائی. تو وہ سب کا نام لینا بہت مشکل ہے. یہ پرچی میں کچھ ایک نام میرے پاس آیا ہے وہ میں لوں گا. حافظ محمد حنیف کے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انتقال والوں کے لیے بھی ہم یہ دعا کریں کہ جتنے مرحومین مرحومات ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. اور یہاں لکھا ہے حسین بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرماوے. ہاں بھائی دیکھو جو قاری صاحب جو کہہ رہے وہی میں کہہ رہا تھا. بہت سو کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، کسی کی امی، کسی کے ابا، کسی کے چچا، کسی کے پھوپھا، کسی کی پھوپھی. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے اعجاز بھائی کا. قاری ولی اللہ صاحب یہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں اور حج سے آئے ہیں اور سیدھے حج سے آ کر کچھ دن ہوئے اور میری ملاقات کے لیے آ گئے، تو میں ان کو کوساڑ کھینچ کے لے کر آ گیا یہاں پر. ایک ہمارے یہ اعجاز بھائی بھی آئے ہیں، ایک عبد الرحیم بھائی بھی آئے ہیں کرلا سے، اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ان حاجیوں کے صدقے میں اللہ ان کو حج مبرور عطا فرماوے، سعی مشکور عطا فرماوے، ذنب مغفور عطا فرماوے، اور ان حاجیوں کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرماوے. یہ ہمارے مولانا یوسف صاحب، آج میں اس کو پوچھا تھا، پہلا سوال میرا یہی تھا کہ مولانا یوسف صاحب کہاں ہیں، تو اس نے مجھے ہمارے بیٹے سلمان نے بتایا کہ عمرے میں گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمرہ مبرور عطا فرماوے. اور میری آواز ان تک پہنچا دینا کہ قاری صاحب نے ان کو بہت سلام کہا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دعا کر لیں گے. لائٹ بند کر دیں، اب سب مل کے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی ایک منٹ بھائی. میں وہی سوچوں کہ راضی کیوں بیان میں آیا ہے، کب سے میں ٹینشن میں آملیٹ کھاتے کھاتے. بھائی ایک بہت اچھی بات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ہمارے یہاں سورت سے تھوڑا باہر ایک جگہ ہے عمر واڑہ، اور وہ عمر واڑہ والی بستی جو ہے نا، یا یہ کوساڑ والی بستی ہے نا، میں آپ کو اللہ کی قسم کہوں قاری صاحب بہت محبت.
کیوں محبت ہے معلوم؟ کیونکہ مڈل آف سورت ہے نا، مڈل آف سورت ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو، وہاں آپ کو سب گجرات والے نظر، لیکن یہ عمر واڑہ جاؤ، لمبایت جاؤ، آزاد نگر جاؤ، سبھاش نگر جاؤ، یہ کوساڑ میں آؤ، یہاں ماشاءاللہ ہمارے گجرات والے، مہاراشٹرا والے، خاندیش والے، بہار والے، بنگال والے، یعنی ہر طرح کا مجموعہ ہم کو یہاں پر نصیب ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسلام زندہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو وہ علاقوں سے میرے کو بڑی محبت ہوتی. میں ہمارے حاجی جنید اورا والا کو بھی کہتا ہوں، جب بہت جمعہ سورت میں نے کہا میرے کو مڈل آف سورت سے نکالو، تھوڑا باہر لے جاؤ، تاکہ میں سب کے بیچ میں، کوئی اڑیسہ والا بیچارہ، کوئی بنگال والا، کوئی بہار والا، کوئی چنئی والا، کوئی یو پی والا، ماشاءاللہ بہت سارے. آپ کہاں کے واسطے؟ ہاں یہ دیکھو ہمارے قاری ولی اللہ بھی بھاگلپور بہار کے، اور میرے کو بہت محبت ہے وہ سب علاقوں سے محبت، کیونکہ میری بیوی بھی یو پی کی ہے. اب تو بیوی کی وجہ سے یو پی سے تو محبت کرنا ہی پڑے نا، فاروق بھائی ہے نا، صحیح ہے. تو یہ سب محبت یہاں پر بہت. تو عمر واڑہ میں ماشاءاللہ ایک مدرسہ بن رہا ہے. وہ مدرسہ بھی ہے اور سکول بھی ہے، اور لڑکیوں کے واسطے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لڑکوں کے بہت سارے مدرسے آپ کو نظر آئیں گے. اور عمر واڑہ کی طرف جہاں بہار والے، بنگال والے، اڑیسہ والے، خاندیش والے، مہاراشٹر والے، گجرات والے، وہاں یہ محنت کرتے ہیں. ہمارے رازق بھائی، اور کیا نام بیٹا تمہارا؟ آصف بھائی، یہ بیچارے جہاں جہاں میں پہنچتا ہوں یہ اس گھر کے لیے. اور مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ، آسان الفاظ میں کہہ دو، مسجد بنے اللہ کا گھر، مدرسہ بنے مصطفیٰ کا گھر. مسجد بنے اللہ کا گھر، مدرسہ بنے مصطفیٰ. تو مصطفیٰ کے گھر کی محنت کے لیے بیچارے وہاں عمر واڑہ سے آئے ہیں، یہ لمبے بیان میں بیٹھے، اور یہاں نہیں، یہ جمعہ میں بھی آتے. اب تھوڑا بہت کام باقی ہے، بس انشاءاللہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو بہت ساری لڑکیاں جہاں وہ قرآن سیکھے گی، وہاں مہندی کیسے لگانے کا، ٹیلرنگ کیسے کرنے کا، کمپیوٹر کیسے چلانے کا، اور کس طریقے سے اپنا ایجوکیشن اور نالج کو آگے بڑھانے کا، تاکہ ہماری امت کی بیٹیاں، ہماری امت کی بہنیں اور آگے بڑھیں. تو میں آپ تمام سے کہوں گا، میں اٹھوں گا نہیں. آپ تمام سے ایک بات کی درخواست کروں گا. میں حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں سوچا سلام کروں اور راستہ بناؤں اور نکل جاؤں، لیکن میں سب کی ملاقات کروں گا. اور کیوں ملاقات کروں گا معلوم ہے؟ آپ کوئی بھی خالی نہیں ہوگا، سب لوگ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، یہاں میرے کو دیں گے، میں چادر میں رکھتا جاؤں گا، اور ہم عمر واڑہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. جب مدرسہ بنے گا اور قیامت تک چلے گا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. بولو انشاءاللہ. ہم تو مر جائیں گے اور مدرسہ تو چلتا رہے گا، بچیاں قرآن پڑھتی رہے گی، ہماری قبر جنت کا باغ بنتے بنتے بڑی بن جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کون کون تعاون کرے گا؟ سب لوگ ہاتھ اوپر کریں، دونوں ہاتھ اوپر کریں، اور جاتے جاتے ملاقات کرتے کرتے میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ گے. بولو دیتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. اب آپ پوچھو گے کتنا دیتے ہوئے جاوے؟ قاری ولی اللہ، میں کیا کہتا ہوں معلوم ہے؟ ویسے تو آپ 10 روپیہ دیں گے وہ بھی میں قبول کروں گا، 1 روپیہ دو گے وہ بھی قبول کروں گا، لیکن میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا موبائل کتنے کا ہے؟ تمہارا چشمہ کتنے کا ہے؟ تمہاری گھڑی کتنے کی ہے؟ تمہارا جوتا کتنے کا ہے؟ اور میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا تمہاری سینڈل اور تمہارا پرس اور تمہارا برقع، تو کم سے کم اس کیٹیگری میں تو جاؤ، کیونکہ وہ سب چیزیں فانی ہیں اور اللہ کے گھر میں دیں گے وہ باقی ہے. بولو وہ سب فانی ہے اور اللہ کے گھر میں جو دیں گے وہ باقی ہے، جو قیامت میں بھی ہم کو کام آئے گا. تو اس اعتبار سے آپ لوگ دیتے ہوئے جاؤ گے. اچھا کچھ بھائی ہمارے ایسے بھی ہوں گے جو نہیں لائے ہوں گے، ان کو معلوم ہی نہیں، میرے کو خود کو برابر یاد نہیں تھا کہ عمر واڑہ کا اعلان کرنے کا ہے. تو کچھ لوگ نہیں لائے ہوں گے، تو چلو جیب میں پیسہ نہیں لائے، منہ میں زبان، ہاں کہ چھوڑ کے آئے گھر پہ؟ لائے ہو نا؟ تو قاری ولی اللہ کو بتا دو، ہمارے عبدالرازق کو بتا دو، آصف بھائی کو بتا دو. بلکہ ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ موبائل پہ کیا ہوتا ہے، گوگل پیمنٹ. اگر کسی کو گوگل پیمنٹ کرنا ہو، بھائی عبدالرازق تو ذرا کھڑا ہو جا، تو آصف کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ چہرہ دیکھ لے ہوئے. یہ دیکھو یہ ہمارے آصف بھائی بہت پیارا بیٹا ہے میرا، رازق بھی بہت پیارا بیٹا ہے. یہ دونوں کو گوگل پیمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی کرے، یہ کنارے پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. یہ اعلان تو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کل جمعہ میں یہاں اپنے مرکز کے لیے بھی اعلان ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی آئندہ بھی چونکہ ابھی کام باقی ہے، اس کے لیے یہ ذرا سا کل جمعہ میں نئی مرکز مسجد، اچھا اپنا جو مرکز بن رہا ہے وہ نا، ہاں وہ تو میں نے بھی اعلان کیا تھا کل. نہیں ابھی نہیں کرنا ہے، ابھی صرف اتنا کہنا ہے کہ نئی مرکز کے لیے چندہ دیا تھا کل جمعہ میں، اور بھی جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں
ہاں بھائی، یہ جو ہمارے صورت میں بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑا دھوم دھام مرکز بن رہا ہے. کل میں نے بھی وہاں مسجد محمدیہ میں اعلان کیا تھا. آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا حصہ لیا، کیونکہ قاری ولی اللہ بتا رہے تھے کہ کل جمعہ میں سب نے بہت اچھا حصہ لیا. لیکن ابھی بھی اور اگر آگے حصہ لینا ہے تو نمبر یہ 4 آدمیوں کے نام ہے جن سے آپ رابطہ قائم کریں: مولانا اسحاق خانپوری، مولانا ولی اللہ مکی، اور سرفراز علی خانپوری، اور سلیم جمعہ دار کاوی. آپ ان 4 حضرات سے رابطہ قائم کریں اور جتنا ہو سکے دو. انشاءاللہ ہمارا مرکز دھوم مچائے گا. بولو انشاءاللہ. یعنی دنیا کی دھوم نہیں، قرآن حدیث کی دھوم مچائے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. خیر، تو تھوڑی دیر کے لیے اب لائٹ بند کر دیں، ہم دعا کریں گے، اس کے بعد میں چندہ شروع ہوگا اور آپ سب سلام کرتے ہوئے جائیں گے، ملاقات کرتے ہوئے جائیں گے اور دیتے ہوئے جائیں گے. شروع کریں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ تیری قسم گناہوں پہ شرمندہ ہے، شرمندہ ہے اللہ، گناہوں پہ شرمندہ ہے. نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا. اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنایا، جیسا چاہا ویسا ہم کو موڑا اور ہم مڑتے گئے اور گناہ 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 کرتے گئے. اللہ محرم مہینہ ہے، اللہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ محرم مہینہ ہے، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگ گئی، حضرت یوسف کنویں سے باہر آ گئے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ وہ تو نبی تھے، وہ سب انبیاء تھے، معصوم تھے. یا اللہ، اللہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ تیرے تھے. ہماری توبہ کون قبول کرے گا؟ ہماری توبہ کون قبول کرے گا؟ ہم تو بہت گھٹیا ہے اللہ، بہت نکمے اللہ، بہت نالائق ہے اللہ. لیکن اللہ اس وقت ہم تیرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے، محتاج بن کے بیٹھے. اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ ہم تیرے، تو کھلاتا ہے تو ہم کھاتے، تو پلاتا ہے تو ابھی اگر ہونٹ بند کر دے تو کھانا بند ہو جائے گا، بولنا بند ہو جائے گا، ایک اٹیک آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ موت کے کنارے پہنچ جائے گے. کہ اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ. اور اللہ آج تو دعا قبول ہوگی. اللہ محرم کے صدقے ہماری دعا قبول فرما. نمبر 2 اللہ، یہاں بہت سے حافظین اور قراء اور علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما. اور اللہ یہ مجمع میں بہت سے حجاج کرام حج کر کے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ کر آئے، اپنے پاؤں سے ریاض الجنہ میں جا کر آئے، ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ پہ جا کر آئے. بہت یاد آتی ہے اللہ، بہت یاد آتی ہے اللہ. کعبہ بھی یاد آتا ہے، روضہ مبارکہ بھی یاد آتا ہے. یا اللہ ان حجاج کرام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان حاجیوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خلا العالمین. اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، ہم بہت لوگ بیمار ہیں اللہ، میں خود بھی بیمار ہوں، بہت سے بیمار ہیں، امت میں بہت بیمار ہے اللہ. اللہ بہت سو نے کہا ہے، ان کی امید تھی کہ قاری صاحب کہیں گے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. خاص کر کے جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کی عمروں میں برکت دے دے. تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں کو ماں اور ابا کو ابا سمجھنے والا بنا دے. خلا العالمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ میرے اماں ابا بھی چلے گئے. ایک زمانہ تھا کوساڑ میں اسٹیج پروگرام ہوتا تھا، میرے ابا وہاں پہ آ کر بیٹھا کرتے تھے. اللہ میں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھا لی، امی کے جنازے کی نماز پڑھا لی. اب کبھی نہیں آئیں گے اللہ، کبھی نہیں آئیں گے اللہ، کبھی نہیں آئیں گے اللہ. کوئی بیٹا بولنے والا نہیں اللہ. اللہ جتنوں کے اماں ابا مرحومین مرحومات، اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان، بہت پریشان ہے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. کہ اللہ ہمارے صورت میں جو مرکز کا کام چل رہا ہے اللہ، لوگوں سے نہیں ہوتا اللہ، تجھ سے ہوتا ہے اللہ. اللہ جو کل جنہوں نے لکھوایا، آئندہ جو لکھوائیں گے، اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت پیدا فرما دے. اور اللہ ابھی جو ہم آئے، ایک بھکاری بن کے آئے اللہ، سب کو کہا ہے
کہ ہمارا عمر واڑا کا مدرسہ ہے، ہماری بیٹیوں کا مدرسہ ہے، ہماری ننھی ننھی بچیوں کا مدرسہ ہے، اللہ بہت پیارا مدرسہ ہے. ہماری بیٹیاں بن جائے گی تو نسل و نسل بن جائے گی. بہت ساری بیٹیاں اللہ ادھر سے ادھر ہو گئی، اللہ ادھر سے ادھر ہو گئی. اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے. یا اللہ اس میں جو بھی دیوے الہ العالمین ان کے جان مال میں برکت عطا فرما دے. کئی گناہ کر کے ان کو واپس لوٹا دے. الہ العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، محسنین محسنات، متعلقین متعلقات، مریدین مریدات، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. آج کے بیٹھنے کو قبول فرما، آج کے سننے کو قبول فرما. پورے مجمع کو نمازی بنا اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل سچی محبت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.